ہم سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم انٹرنیشنل وومنس ڈے کے حوالہ سے ہالینڈ میں ایک کانفرنس کا انعقاد کر سکیں، اور اس میں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، ان کی کاوشوں سے یہ ممکن ہو سکا۔ تو آج کی ہم اس کانفرنس کا آغاز دعا کے ساتھ کریں گے، اور میں درخواست کروں گا اپنے پیارے بھائی پاسٹر ندیم کے ڈین صاحب سے کہ پلیز وہ سامنے آئیں اور دعا کے ساتھ آج کی اس کانفرنس کا آغاز کریں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اس بادشاہ کے سامنے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اے یسوع جی، آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی اس انوکھی تعلیم کے لیے جو خداوند ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ہے۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع جی، آپ اس وقت یہاں موجود ہیں اور آپ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہیں، اور ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند آسمانی باپ، آپ نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہمیں بچایا، اور خاص طور پر جتنے اس وقت یہاں موجود ہیں، ایک ایک کی زندگی کے اندر خداوند جی ہم آپ کو دیکھیں، اور ہم یسوع جی آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے نہ تو مرد کو پہلا درجہ دیا نہ عورت کو، بلکہ ان کو ایک لیول پر، ایک جگہ پر کھڑا کر کے، اور خداوند یسوع جی اپنی جان ان دونوں کے لیے دی۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں یسوع جی کہ پہلا معجزہ آپ نے عورت کے کہنے پر کیا، اور یسوع جی آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت کے لیے بھی پہلی عورت کنویں سے گئی اور اس نے جا کر خدمت کی۔ خداوند آج جب وومنس ڈے ہے، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہر ایک دن ہر مرد اور ہر عورت کے لیے خاص بنا رکھا ہے۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ آج کی ساری گفتگو کو، آج کی حمد و ستائش کو، آج کی پرستش کو، اور آج کے ایک ایک اس شخص کو جو خداوند آج اس مائک کے وسیلہ سے اپنی بات کو سامنے رکھتا ہے، ان سب کو یسوع جی پاک روح کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ خداوند اس سارے ماحول کو آسمانی باپ آپ کے بیٹے یسوع کے لہو میں دے دیتے ہیں، اور خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند آپ یہاں موجود ہیں، کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں، میں وہاں موجود ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں آپ کے نام سے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اس پروگرام کے ختم ہونے تک یسوع جی آپ کا روح یہاں پر جنبش کرتا رہے، اور جو باتیں ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں، خداوند آسمانی باپ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی جائے۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ آج اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، اور خداوند ہر ایک دن ہر اس عورت کے لیے خاص ہو، اور خداوند ہمیشہ ان کو عزت ملتی رہے، اور خاص طور پر اس دنیا میں جہاں جہاں عورتوں کو دبایا جاتا ہے، خداوند زبردستی کی جاتی ہے، خداوند ان سب کے لیے، خداوند ہم ان کے ذہن کو بدلنے کے لیے، جو کہ آپ کے کلام کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے، خداوند یہ درخواست آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کا شکر کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، آج کی ساری ٹیم کو جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، خداوند آپ کی برکت چاہتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہوں، خداوند ہر طرح کے انتظام کے لیے جو آپ کے وسیلہ سے ہوا، آپ کے لوگوں کے وسیلہ سے ہوا، خداوند ان سب کو یسوع جی آپ کے لہو میں چھپا دیتے ہیں۔ آپ کا شکر کرتے ہیں آسمانی باپ، اور یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے زندہ، جلالی اور بزرگ نام سے، آمین۔ دوستو، ابھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے نہایت عظیم دوست، بزرگ، لیڈر، ساتھی واٹسن گل صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں، اور آج کے اس پروگرام کو ہم نے کیوں منعقد کیا اس کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ واٹسن گل صاحب۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم بیٹھے ہیں اپنے سروں کو جوڑ کر، کہ ہماری جو خواتین ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ خواتین جو ہیں ان کا جو اتصال ہے، ان کے ساتھ جو زیادتی ہے، جو ظلم ہے، وہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہمیں کلام مقدس میں بھی جب جنگیں ہوتی تھی تو مال غنیمت کے طور پہ خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین جو ہیں، جو عورت ہے وہ خداوند کی
ایک تخلیق ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ خداوند کی جو تخلیق ہے اس میں سب سے خوبصورت جو چیز ہے وہ عورت ہے، جو ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، شریک حیات کی صورت میں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، چونکہ ہمارا موضوع پاکستان میں، ویسے تو دنیا میں ہر جگہ پر یہ ہے خواتین کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے، اور رنگ، نسل اور مسلک، فرقے، اس سے آگے جا کر میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پاکستان میں مسیح یا ہندو بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے، پاکستان میں مسلمان جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ لہٰذا خواتین کا جو عالمی دن ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال ہم کوئی مارچ کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس دفعہ ہم نے سوچا کہ ہم بیٹھ کر ایک کانفرنس کرتے ہیں، اور ہم بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں یہاں پر بڑی ہماری بہنیں، بچیاں، بیٹیاں ایک سوچ رکھتی ہیں اس حوالے سے، تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں کانفرنس کی صورت میں، اور ہم دیکھیں کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو اویئر کریں اپنی ان بہنوں بیٹیوں کے لیے جن کو ہماری آواز کی ضرورت ہے۔ تو میں ایک تو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو، کیونکہ ہماری ایکشن کمیٹی ہم سب نے مل کر اس کو پلان کیا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سلسلے ہیں یہ جاری رہے، کیونکہ ہم وہ قوم ہے جو جاگ رہی ہے، اور اگر یہاں پر اتنی بڑی ہالینڈ کی کمیونٹی میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو میں سمجھتا ہوں یہ زندہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ جو مسائل ہیں، جو بیٹیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، اس کی لسٹ بہت طویل ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ شاید آپ لوگوں کو نہیں پتہ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج انیل بھائی نے بڑا خوبصورت اس کو وہ پلان کر کے رکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بیمر پر بھی، اور ویسے بھی جو تعداد ہے پاکستان میں اس میں کمی نہیں آ رہی، جو مسیحی بیٹیاں، بچیاں، ہندو بیٹیاں، بچیاں، ان کے ساتھ خاص طور پر جو مذہبی تعصب کے طور پر یہ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور یہ طے کریں گے کہ اگر خداوند یہوہ پاک نے ہماری بیٹیوں کو، بچیوں کو، ہماری خواتین کو یہاں پر محفوظ ملک میں پہنچا دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ہمیں اپنی ان بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے آواز بلند کرنی ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ سب کچھ مل کر کرنا ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا ایک بار پھر، اور میں میرا خیال ہے کہ درخواست کروں گا کہ ہمارے جو دو بھائی ہیں یہ پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہم سنیں گے کہ ہماری بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، ان کے پاس کیا پلاننگ ہے، اور فیوچر میں ہم مل جل کر کیا کر سکتے ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، پروگرام میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔ جی، میں درخواست کروں گا کہ جب ہماری بہنیں یہاں پر آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، تو ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، ہم تالیوں کے ساتھ ان کی باتوں کی، ان کے خیالات کا، ان کی ہم حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ واٹسن بھائی نے یہاں پہ بولا کہ آج کی اس کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ اسی سلسلہ میں ہے کہ کل 8 مارچ کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں، ہم ان کے خیالات کو سنیں، ان کی باتوں کو سنیں، تاکہ اس کے بعد ان تمام باتوں کا ہم کوئی سلوشن دیکھیں کہ ہم کس طرح ان کا کوئی سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آج ہم نے ایک ریٹن پٹیشن بھی لکھی ہے، جو کہ ہم اس کے بعد یورپین یونین میں اور ڈچ پارلیمنٹ میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو دیں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ جو پٹیشن ہے وہ آپ تک پہنچے گی۔ تو اس سے پہلے وہ پٹیشن ہم یہاں پر پڑھی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس پٹیشن میں کیا لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ پٹیشن آپ تک پہنچے گی۔ آپ نے اپنا نام لکھ کر اس کے آگے سگنیچر کرنے ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے تاکہ ہم اس پٹیشن کو ان ایوان بالا تک پہنچا سکیں جہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر میں اور انیل بھائی اور ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے آپ سب کے دلوں میں اس بات کو ڈالا کہ آپ نے آج یہاں پر آنا ہے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے آواز اٹھانی ہے،
اور آپ ہی واقعی میں زندہ لوگ ہیں. تو آئیں سب سے پہلے ہم اپنے لیے ایک زوردار تالی بجائیں. کیونکہ ہالینڈ میں یہ نہیں کہ بس اتنے سے لوگ ہی رہتے ہیں، ہالینڈ میں بہت بڑی تعداد ہے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کی، لیکن جو بھی یہاں پر ہیں ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آج ہم جتنے بھی ہیں ہم اس بات کے لیے بھی خداوند کے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں ہماری موجودگی سے، ہمارے ایک سگنیچر سے بھی فرق پڑے گا، ضرور پڑے گا. ہم یہ بات نہ سوچیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم جتنے بھی ہیں ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم فیوچر میں بھی آواز اٹھاتے رہیں گے. تو میں ابھی وقت ضائع کیے بغیر ایک اور بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم سب جو ہے نا وقت کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم جو کچھ بھی کہیں اپنی سپیچ کریں. اگر ہم کوئی نظم پڑھیں گے تو ہم کوشش کریں کہ ہم 5 منٹ میں اس کو ختم کریں. وہ تھوڑا سا اوپر ہو سکتا ہے لیکن یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اس کو کتنی جلدی ختم کرنا ہے اپنی بات کو. لیکن ہمارے پاس جو ہمیں انسٹرکشن دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کہیں کہ 5 منٹ سے میں کوشش کریں کہ اس کو ختم کریں. تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا باجی گلوریا پیٹر سے کہ وہ پلیز سامنے آئیں اور آج جو بھی ان کے خیالات ہیں وہ آ کر ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. بھرپور تاڑیاں پلیز. تھینک یو ویری مچ. اور میری طرف سے سب کو بہت بہت سلام، اور خاص طور پہ میں اپنی ساری بہنوں سے آج کے اس دن کی مناسبت سے سب کو مبارکباد دیتی ہوں اور خداوند سے دعا کرتی ہوں کہ ہم ہر سال یہ دن دیکھیں، لیکن اس دن میں ہم اپنی ان بہنوں کو نہ بھولیں جو پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی اس مشکل میں کا شکار ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اس مشکل سے گزار رہی ہیں کہ کئی خاندان تو ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہماری بیٹیاں کہاں ہیں. ان بیٹیوں کے لیے ہم دعا کریں. پاکستان میں مذہب کی تبدیلی، زبردستی ان سے نکاح کیا جاتا ہے. ہندو اور کرسچن لڑکیاں کیوں؟ کوئی اور یہ اپنی ہی مسلم جو ہیں وہ اپنی 14-15 سال کی بیٹیوں سے کیوں نہیں شادی کرتے؟ وہ صرف کرسچن اور ہندو بیٹیوں ہی کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ پہلے وہ ان سے زنا کرتے ہیں، پھر نکاح کرتے ہیں اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے، تاکہ وہ نکاح جو ہے ان کے لیے ثبوت ہو کہ نہیں یہ تو خود اپنی مرضی سے انہوں نے مذہب تبدیل کیا اور اپنی مرضی سے یہ ہمارے ساتھ آئی ہیں. اور ہمارے انصاف کا تو تقاضا خیر یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں پہلے تو ان کے FIR نہیں کٹتی، اور اگر کٹ جاتی ہے تو کورٹ تک جب پہنچتا ہے وہ فیصلہ تو ہمارے جج صاحب جو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 130 ممالک میں تیسرے نمبر پہ کرپشن پہ ہماری عدالتیں ہیں، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہا جاتا ہے یہ 13-14 سال کی بچی، یہ اپنی مرضی سے اس نے مذہب چینج کیا ہے، یہ اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ کیس کو ہی ختم کر دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں. تو انصاف کہاں سے ہم لیں گے؟ ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ان بچیوں کی آواز کو سنا جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. ہماری عدالتوں کو حکم دیا جائے کہ اس طرح کے کوئی بھی کیس آتے ہیں تو انہیں سخت سے سخت سزا دیں تاکہ وہ آگے کوئی اور اس طرح کے قدم نہ اٹھائے. ہمیں آج مل کے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کو ہم ایک آواز بن کے ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور صرف آج ہی نہیں ہمیشہ ہمیں ان کی آواز بن کے کھڑے رہنا ہے. خداوند ان بچیوں کو محفوظ رکھے جو آج بھی اپنے گھروں سے باہر ہیں، وہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتی ڈرتے ہوئے ان کے گھر کے، کیونکہ انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہمیں گن پوائنٹ پہ یہ سب کچھ ہم سے کروایا گیا ہے تو ہم آپ کے خاندانوں کو ختم کر دیں گے. ہمیں آج ان کی آواز بننا ہے.
ہم نے اس خوشی کو ان کے لیے بھی راحت کا باعث بنانا ہے, انہیں انصاف دلانا ہے. میں اقوام متحدہ سے اپیل کرتی ہوں ہماری ان بیٹیوں کے لیے جو آج بھی اپنے گھروں سے دور ہیں, اور کئی تو ہزاروں ہیں جو جن کا پتہ نہیں ہے کہ وہ بچیاں ہیں کہاں, وہ ایسے غائب ہوئی ہیں. آئیے ہم سب مل کے ان کے لیے دعا کریں اور ان کی آواز بنیں, تاکہ ہم سب اس خوشی کے موقع پہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ ان کا بھی یہ حق ہے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ باجی گلوریا پیٹر. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جس جگہ ہم موجود ہیں, یا خداوند جس جگہ ہمیں لے آیا ہے, جس ملک میں, جس سرزمین پہ, جس باؤنڈری میں, جس ٹیریٹری میں ہم لوگ پائے جاتے ہیں, وہاں پہ ہماری آواز کا زور اور ہماری آواز کا جو دباؤ ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو ہمیں ان بیٹیوں کے لیے, ان بچیوں کے لیے, ان لڑکیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے ایک آواز بن کے ان کی پرابلمز کا سلیوشن نکالنا ہے. اور میں اپنے بھائی عمران صاحب کی بات سے بھی بالکل اتفاق رکھتا ہوں کہ ہم زندہ قوم ہے, خداوند یہوہ پاک خدا کی زندہ قوم ہے جو للکارتی بھی ہے اور تبدیلی بھی لاتی ہے. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں اپنی سسٹر روبینہ غوری کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنی فیلنگز کو آپ تک اور پوری دنیا تک اور پوری اقوام متحدہ تک پہنچائیں. آپ کی بھرپور زوردار تالیوں میں روبینہ غوری. مسیح میں آپ سب کو سلام. زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی برکت چاہتی ہوں. اور اس پیارے دن کے لیے جو کل گزرا ہے ہم سب خواتین کے لیے, میں چاہوں گی کہ ہیں تو ہم کم, لیکن زوردار تالیاں ہم سب اپنے لیے بجائیں, ہم عورتوں کے لیے. اور ان خواتین جو فخر خواتین ہماری بائبل کی ہیں ان کے لیے تو بہت زوردار تالیاں بجائیں, جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند نے عورت بنایا. اور میں سمجھتی ہوں, کیا سبھی سمجھتے ہوں گے کہ یہاں بغیر عورت کے جو ہے یہاں رونق نہیں لگے گی, جیسے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. تو عورت کے بغیر جو ہے اور مرد کے بغیر, جیسے بھائی نے کہا تھا کہ دونوں برابر ہیں, اور نہ مرد کے بغیر عورت مکمل ہے اور نہ مرد جو ہے عورت کے بغیر کمپلیٹ ہوتا ہے. آج جو ہم تشریف لائے ہیں سارے بہن بھائی اور ان خواتین اور ان بچیوں کے لیے اسپیشلی جو پاکستان میں ان تکلیفوں کو اور ان درد سے گزرتی ہیں, ان کو محسوس کریں کہ ہم 12-13 سال کی عمر کی جو لڑکی ہے وہ بوڑھے اور 50 یا اس سے بڑے عمر کے شخص کے ساتھ سونپی جاتی ہے, یا اسے کڈنیپ کیا جائے, یا اسے کسی بھی اسی طرح سے لے لیا جاتا ہے اور اس کا مذہب چینج کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادتی ہے ہماری ان بیٹیوں کے ساتھ, چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کی ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, اور تکلیف دہ بات ہے ہمارے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ خداوند ان کو عقل اور دانائی دے, اور کام بالا سے التجا ہے کہ خداوند ان کے دلوں کو نرم کرے کہ ہماری بہو بیٹیوں کو جو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور ان کو مذہب چینج کیا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں نکاح نامہ جیسے کہ بہن نے بتایا کہ دے دیا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب 12-13 سال کی لڑکی کو آپ گاڑی چلانے نہیں دیتے, کسی ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ملتی, کسی چیز کی نہیں ملتی, تو نکاح نامہ کیسے آپ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اور ایک عورت بچی نے جو ہے وہ آگے پورے معاشرے کو چلانا ہوتا ہے, جو کہ 12-13 سال کی عمر میں اس کی یہ چیز نہیں وہ کر سکتی کہ اپنے زندگی کو اور اپنی فیملی کو چلا سکے. تو خداوند کرے کہ ہماری یہ آواز جو ہے اقوام بالا تک پہنچے اور اس کے اثر لائے, اور
खुदावंद इन सबको बरकत दे, आप सबको भी बरकत दे। और मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनें जो पाकिस्तान में हैं, इन मुश्किलों का सामना कर रही हैं, खुदावंद उन्हें इन चीज़ से रिहाई दे। और खुदावंद आप सबको बरकत दे, और उन बहनों को जो इस मज़लूमियत में हैं उन्हें बरकत दे और उनको रिहाई मिले। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच सिस्टर रुबीना गौरी, आपने बड़ी अच्छी बातें की और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमारी जो बच्चियां हैं उनके साथ पाकिस्तान में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किस जुल्म से, किस जबर से, किस ज़्यादती से उनको ट्रीट किया जाता है। एक्चुअली मैं और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी बहू बेटियों के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये बात, ये आवाज़ दुनिया तक नहीं पहुंचती, ये दब जाती है। ना सोशल मीडिया पे शाज़ व नादिर वायरल होती है, बट अक़वाम बाला या हम ये कह लें कि यूरोपीय यूनियन, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वैल्यू है, वहाँ तक इस बात को मैंने और आपने पहुँचाना है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर रुबीना। अब मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूँ सिस्टर शमीम लॉरेंस को कि वो स्टेज पर आएँ और हमें और ज़्यादा आगाह करें कि पाकिस्तान में हमारी बहू बेटियों के साथ क्या प्रॉब्लम है। आपकी भरपूर तालियों में शमीम लॉरेंस। मसीह यस्सु के बाबरकत अब्दी और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के लिए ज़ोरदार तालियां। टाइम बड़ा कम दिया गया है, 5 मिनट जी। अच्छा, तो मैं थोड़ी देर पहले जो है सुंबल से बात कर रही थी कि जब कोई प्रोग्राम होता है इतना उसका जो है एहतमाम किया जाता है, लेकिन जिनको बुलाया जाता है उनको इतना महदूद कर दिया जाता है, जी आपके पास 5 मिनट है, 7 मिनट है, तो वो जो बात कहना चाहता है वो शख्स वो शायद कंप्लीट नहीं कर पाता। बहरहाल थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपने जो है 5 मिनट और दे दिए। सबसे पहले जो है हम इसके ताल्लुक से सीखेंगे कि ये वुमेंस डे जो है ये क्यों मनाया जाता है। 1857 के अंदर जो है एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर जो है मर्द और औरतें दोनों जो है वो काम करते थे, और वहाँ पे मर्दों को जो है वेजेस ज़्यादा मिलती थी और ख़वातीन को जो है वो वेजेस कम मिलती थी। लेकिन ख़वातीन टाइम ज़्यादा लगाती थी मर्दों के मुकाबले में, और उन्हें वोट डालने का भी हक हासिल ना था। लिहाजा उस फैक्ट्री के अंदर जो है ख़वातीन इस कदर तंग आ चुकी थी और उन्होंने जो है एक एहतजाज, बहुत बड़ा एहतजाज किया। इस एहतजाज से कोई असर नहीं हुआ। जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, बहुत सारे लोगों ने इस एहतजाज जो कि न्यूयॉर्क में 1857 में हुआ, बहुत सारे लोग इससे एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक्त के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है ये डिफरेंट है। उन्होंने इसको डिफरेंट जो है वो कर दिया और बता दिया कि दैट वाज डिफरेंट एंड दिस इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ वेरी डिफरेंट। एक्चुअल में वुमेंस डे जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। वुमेंस डे जो है 1908 के अंदर 15,000 ख़वातीन ने जो है प्रोटेस्ट किया। वो उनका एजेंडा ये था कि हमें जो है मर्दों के बराबर हकूक़ मिलने चाहिए, हमें मर्दों के बराबर वेजेस मिलनी चाहिए, हमारे आवर्स जो हैं, जो काम हम करते हैं उसके घंटे जो हैं वो भी कम होने चाहिए, और हमें वोट डालने का हक जो है वो हासिल होना चाहिए। ये उनका एजेंडा था। 1908 के अंदर जब 15,000 ख़वातीन ने प्रोटेस्ट किया तो नेक्स्ट ईयर 1909 के अंदर जो है एक सोशलिस्ट पार्टी थी, उन्होंने पहला नेशनल वुमेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया, एंड दैट वाज 28 फरवरी 1909।
اور اس کی جو سجیشن تھی, جو تجویز تھی, وہ تھیریسا نامی ایک عورت تھی, تھیریسا میلکیل. اس نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں وومنس ڈے جو ہے نیشنل لیول پہ منانا چاہیے اور اینولی منانا چاہیے. اس سے اگلے سال جو ہے 2 سال کے بعد 1910 کے اندر جو ہے ایک جرمن لیڈی تھی, اس کا نام کلیرا زیٹکن تھا, اور اس نے جو ہے ڈنمارک کے اندر, کوپن ہیگن کے اندر, جو کہ شاید دارالخلافہ بھی ہے ڈنمارک کا, وہاں پہ وومنس کے لیے ایک انٹرنیشنل کانفرنس آف ورکنگ وومن جو ہے اس کا انعقاد کیا, اور 17 ممالک سے جو ہے خواتین آئی ہوئی تھیں, اور 100 سے زائد خواتین تھیں اس کے اندر. اور اس نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں اس دن کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ منانا چاہیے. وہ جو 17 ممالک سے خواتین آئی ہوئی تھیں, انہوں نے اس تجویز کو پسند کیا, اور اس طرح جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کلیرا زیٹکن نے متعارف کرایا انٹرنیشنل وومنس ڈے. اس کے بعد جو ہے 11 مارچ 1911 کے اندر جو ہے اگلے سال ہی 4 ممالک کے جو لوگ تھے, یعنی جرمنی تھا, ڈنمارک تھا, سوئٹزرلینڈ تھا اور آسٹریا تھا, انہوں نے جو ہے کوئی 10,000 سے زائد خواتین نے انٹرنیشنل وومنس ڈے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا. 1913 کے اندر جو ہے رشیا جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ اس دن کو کیا, اور 1914 کے اندر اگین جو ہے جرمن ہی لیڈی تھی کلیرا زیٹکن, انہوں نے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا حقوق حاصل ہونے چاہیے, لہٰذا انہیں ووٹ ڈالنے کا جو ہے سب سے پہلے حق جو ہے جرمن کی خواتین, جرمن لیڈیز جو ہیں ان کو مل گیا. آگے جب 1917 آیا تو سوویت یونین کی جو خواتین تھی, اس وقت جو جنگ لگی ہوئی تھی, جو پہلی جنگ عظیم تھی, فرسٹ ورلڈ وار تھی, 1914 سے لے کے 1918 تک یہ لگی تھی, سب کو پتہ ہوگا. تو 1917 کے اندر جو ہے سوویت یونین کی جو خواتین تھیں, انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا بریڈ اینڈ پیس کے لیے, اور اسی دوران جو ہے 4 دن کے اندر اندر اس ملک کا جو تھا حکمران, اس کو استعفیٰ دینا پڑا, اس کو جو ہے اپنی حکومت چھوڑنی پڑی, اور خواتین کو جو ہے عبوری حق حاصل ہوا ووٹ ڈالنے کا. آگے جب ہے 1965 کے اندر جو ہے Soviet Union has announced that we will celebrate the International Women's Day only in Russia, and there will be a holiday. So اس کو holiday جو ہے Women's Day کے لیے قرار دے دیا. 1975 کے اندر جو ہے اقوام متحدہ نے, UN نے جو ہے انہوں بھی نے اسٹارٹ کر دیا کہ ہم اسے انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. 1996 کے اندر جو ہے UN نے ایک قرارداد پیش کی کہ اس دن کو ہم لوگ جو ہے سیلیبریشن آف دا پاسٹ اینڈ فیوچر پلاننگ کے لیے جو ہے ہم اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے. سو یہ تو تھی چھوٹی سی اس کی ہسٹری, جو کہ اور لانگ تھی, اس کو میں نے شارٹ کیا ابھی ٹائم کی مناسبت سے. سو اب عورت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ عورت 4 لفظوں کا مجموعہ ہے, این و ریتے. این جو ہے عالم انسانیت کی علمدار عورت, واو سے وجود انسان کی بنیاد عورت, رے سے رنائی ہر گھر کی عورت, اور تے سے تصویر کائنات میں رنگ عورت. اے عورت تجھے سلام, تو ہی ہے معاشرے کی پہچان. سو عورت جو ہے جس گھر میں نہیں ہوتی, اس گھر کے اندر جو ہے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تو خدا نے جو ہے ایک جوش جو ہے وہ کہاوت ہے جس سے میں متفق نہیں ہوں, لیکن موقع کی مناسبت سے اسے بولتی ہوں, کہ جوش کہتے ہیں کہ where God couldn't reach everywhere, when God couldn't reach everywhere, he created women. جب خدا ہر جگہ نہیں پہنچ سکا تو اس نے عورت کو تخلیق کیا. سو عورت جو ہے جب خدا نے 6 دن میں کام مکمل کر لیا, تخلیق کا کام مکمل ہوا, کائنات بن گئی, عورت کو اور مرد کو اس نے نر و ناری کہہ کر انسان کو بنایا اور نر و ناری کہا. عورت کی جو اوصاف ہیں, اس کے اندر جو اوصاف تھی, اس کی وجہ سے اس کو جو ہے تخلیق کا کام سونپا گیا. ہاللیلویا. ہم پینٹی کوسٹل ہیں تو ہاللیلویا ضرور بولتے ہیں.
اسے تخلیق کا کام سونپا گیا، اور اس کے بعد سے جو تخلیق کا کام ہے وہ عورت کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور آج اربوں لوگ جو ہیں وہ خدا نے تخلیق کے کام کو جو ہے فنش کر دیا اور عورت کو سونپ دیا، اور عورت کی وجہ سے جو ہے تخلیق کا کام دنیا کے اندر جاری ہو ساری ہے۔ لہٰذا انسان کا وجود لانے والی عورت جو خود تکلیف سے گزرتی ہے اور پریشانی سے، زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرتی ہے، وہ دنیا میں جو ہے ایک انسان کو لے کے آتی ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ خواہ عورت ہو، وہ خواہ مرد ہو، اس کی مرد کی اپنی ٹریبیوٹس ہیں اور عورت کی اپنی ٹریبیوٹس ہیں جو خداوند نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک خاتون کی، مختصر بات کروں گی۔ ایک بات کرتے ہیں خاتون کی جو کہ بائبل کے اندر اس کا نام دبورہ کہا گیا ہے۔ قضات کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسرائیل میں حاکم معکوف رہے، وہ معکوف رہے جب تک میں دبورہ برپا نہ ہوئی، جب تک میں دبورہ ماں بن کر نہ اٹھی۔ میری پیاری بہنوں، دبورہ وہ خاتون ہے جو ایک نبیہ بھی تھی، جو ایک جج بھی تھی، جو ایک حکمران بھی تھی، جو ایک رہنما بھی تھی، وہ ایک رائٹر بھی تھی، وہ ایک اوریٹر بھی تھی، وہ شاعرہ بھی تھی، اور پیاری بہنوں وہ ایک بیوی بھی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بیوی ہوتے ہوئے جج تھی۔ اور اگر ہم جو ہے یشوع نبی سے لے کے سیموئیل نبی تک دیکھیں تو ٹوٹل جو ہے 400 کا عرصہ جو ہے، اس میں 13 جو ہیں وہ ججز آئے ہیں۔ ان 13 میں سے 12 جو ہیں میل ججز تھے اور ایک جو ہے وہ فیمیل جج تھی۔ اور اس فیمیل جج نے کیا کیا؟ سارے حکمران، اس آیت میں لکھا ہے کہ حکمران جو ہے وہ موقوف رہے، یعنی لیڈرشپ کا بحران ہے۔ وہاں پہ جو ہے اسرائیلیوں کو قید کر کے لے جا گیا ہے، اور سسرا نامی حکمران تھا، یابین بادشاہ کی حکومت تھی، اور سسرا ایک ظالم قسم کا حکمران تھا، وہ ظلم و ستم کر رہا تھا۔ اور یہ بہن دبورہ اٹھی ہے، اور اس بہن نے کہا کہ اے برق، میں تیرے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے لیے چلوں گی، کیونکہ برق نے کہا اگر تو جائے گی تو میں پھر جو ہے جنگ کے لیے جاؤں گا، اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں بھی جنگ کے لیے نہیں جاؤں گا۔ وہ بہن جو ہے وہ اٹھی ہے، اس نے جنگ کے لیے، سارے حکمران وہاں موقوف ہیں، لیڈرشپ جو ہے وہ بحران میں ہے، لیڈرشپ خاموش ہے، مرد خاموش ہے، لیکن ایک دبورہ اٹھی ہے اور اس نے تہلکہ مچا دیا ہے، اور وہ جنگ جیت کے آئی ہے۔ اور وہ آدمی سسرا جو قوم بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا، اس سے بھی برق سے کہنے لگی تجھے خدا عزت ضرور بخشے گا، لیکن یاد رکھ، وہ پروفیسی کرتی ہے، کہتی ہے یاد رکھ تجھے جو ہے عزت تو ملنے والی ہے، لیکن وہ جو سسرا ہے وہ ایک عورت کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور اس کا نام جو ہے اس عورت کا یائل ہے۔ ادھر بھی عورت ہے، خدا ادھر بھی عورت کو استعمال کر رہا ہے۔ اور وہ سسرا جو ہے، جو اپنے آپ کو کمانڈر ان چیف تھا، اس نے اپنے آپ کے رتھوں کے اوپر جو ہے اس کو غرور تھا، لیکن اس عورت نے جو ہے خدا نے اسے پروفیسی کی، ان کے 9000 رتھ تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس خداوند یسوع مسیح تھا۔ آج جن بہنوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح ہے، وہ قوم کی بیٹیوں کے لیے جن سے جبرن شادیاں کی جا رہی ہیں، جو 12 سال کی عمر میں جن بیٹیوں کو بھیڑیوں کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے، ان بیٹیوں کے لیے خدا اس دبورہ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم اٹھ کھڑی ہو اور ہم کچھ کرنا شروع کر دیں۔ ہم جو ہے ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ارادے میں خواتین ہیں، وہ ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو دبورہ نے کیے۔ ہم جنگ بھی کر سکتی ہیں، ہم جو ہے لڑ بھی سکتی ہیں، ہم جو ہے حالات کو بدل بھی سکتی ہیں، ہم ایسے حالات پیدا کر سکتی ہیں کہ جس سے ان مسلمانوں کے منہ بند ہو جائیں۔ ان مسلمانوں کے منہ ہمیں بند کرنے ہیں، اور اس کے لیے میرے پاس تجویز ہے، اور وہ تجویز کیا ہے؟ دعا۔ جب ہم دعا میں بیٹھ جائیں گی تو اور روحانی جو قوتیں ہیں تاریکی کی قوتوں کے ساتھ جنگ کریں گی، جس طرح اس بہن کے ساتھ خداوند تھا، اور خداوند نے جو ہے اس جنگ کے اندر ان کو جو ہے وہ فتح بخشی۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، قضات کی کتاب آپ 4واں باب پڑھیے گا، لکھا ہے کہ ستارے بھی لڑے، تارے بھی لڑے، اور وہاں پہ قوت
وہ جنگ جو آسمانی فوجیں تھیں وہ بھی جو ہے سسرا کے ساتھ لڑی اور وہ بہن جو ہے وہ فتح پاتی ہے. آج میری بہنیں جو ہیں وہ فتح پا سکتی ہیں. آج میری بہنیں جو ہیں وہ اس طرح جیت سکتی ہیں کہ اپنے آپ کو خدا کے ارادے میں لے آئیں. What is our purpose of life? We have to see what is the purpose of God for me. خداوند سے پوچھئے, روح القدس سے رہنمائی مانگیے کہ خداوند تیرا پلان کیا ہے میرے لیے, میں کیا ایسا کروں کہ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچانے والی بن سکوں. میری بیٹیاں جو ہیں وہ اس وقت سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور پیاری بہنوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے ایکسپلین کیا, سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, اس لیے اس چیپٹر کو میں نہیں وہ کھول رہی. سو ہمیں کیا کرنا ہے, what we can do for them, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پیش کریں, اپنے آج گھروں میں جائیں اور دعا میں ٹھہر جائیں. صرف ایک کام کریں, خدا سے پوچھنا شروع کر دیں, خداوند میں ان بیٹیوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں, خداوند میرا کیا کردار ہے, کیا اس دبورہ کو جس کو تم نے استعمال کیا میں وہ دبورہ بن سکتی ہوں, کیا میں آسر بن سکتی ہوں جس نے کہا تھا اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی, میں اپنی قوم کے لیے ہلاک ہونے کے لیے بھی تیار ہوں. کیا میں آج اپنی قوم کے لیے ہلاک ہونے کے لیے بھی تیار ہوں؟ لیکن خدا آپ کو ہلاک نہیں ہونے دے گا, خدا آپ کو بچا لے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے جن بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ جنگ میں زور آور ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جنگ میں زور آور ہے, اس لیے ہم بھی جنگ میں زور آور ہیں. سو اپنے آپ کو پیش کر دیجئے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور خداوند سے پوچھئے. یہی جو ہے آج کا پیغام ہے کہ ہم ان بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں. ایک بچہ, جو میری آخری جو ریکویسٹ ہے سب سے, ایک بچہ اڈاپٹ کر لیجئے. کوئی زیادہ پیسے نہیں ہیں, آپ کے 10 یورو, کوئی اچھا سکول ہے تو 20 یورو, آپ پاکستان میں بچوں کی فیس بھیجنا شروع کر دیں, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے اسی سے ہم اپنی قوم کی حالت بدل سکتے ہیں. بہت سارے بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں رہے اسکولوں میں. گاؤں میں جا کے دیکھیں, بھٹوں پہ بیٹیاں جو ہیں 10 سال 12 سال کی بیٹی جو ہوتی ہے ان کے پیرنٹس کے سامنے ان سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں. اگر ہم جو ہیں جو یہ پروگرام کو جنہوں نے ترتیب دیا ہے وہ میل ہیں سارے, اور اگر یہی جو آرگنائزیشن جنہوں نے آج یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے, اگر انہی کو جو ہے ہم لوگ 10 5 15 20 جو بھی کسی کی توفیق ہے ہم اس آرگنائزیشن کو دینا شروع کر دیں, اور یہ ایک ایک بیٹی کو بھٹوں سے چھڑانا شروع کر دیں, کچھ بچوں کی یہ فیس دینا شروع کر دیں. ہمارے پاس ایک چینل ہے, ہم اس کے تھرو جو ہے ہم بہت کام کر سکتے ہیں. اس کو زیادہ نہیں 5 روپے ہم دینا شروع کر دیں. سکے گھر میں کتنے سارے پڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم 5 روپے اس چینل کے اوپر اس کو سبسکرائب کریں, اس کو جو ہے 5 روپے دینا شروع کر دیں. ہم ایک دوسرے کی سپورٹ بنیں. ہم سپورٹ کیوں نہیں بنتے, ہمیں سپورٹ بننا ہے ایک دوسرے کی, تاکہ ہم جو ہے اس ملک میں نہ صرف رہتے ہوئے, ہمیں اگر خدا اچھی جگہ پہ لے کے آیا ہے تو ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی. خداوند آپ سب کو برکت دیں, اور بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سسٹر شمیم لارنس, آپ کے ان خوبصورت خیالات کے لیے, ان تجاویز کے لیے جو آپ نے پیش کی, اور آپ نے بتایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. دعا, بالکل دعا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے. ہر تالے کی کنجی جو ہے وہ دعا ہے, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہم دعائی بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی بہت ضروری ہے. وہ آپ نے ساتھ میں وہ بھی بتایا کہ دعا تو ہمیں کرنی ہے, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں پریکٹیکل کام بھی کرنے ہیں. کہ پاکستان کے حالات تو ہم سب سے واقف ہیں. ایسا یہاں پر اس ہال میں کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے شخص کہ جو پاکستان کے حالات کے بارے میں نہ جانتا ہو, کہ وہاں پر اسپیشلی پاکستانی کرسچن لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. فورسفل کنورژن ہے, اس کے علاوہ بہت ظلم و زیادتی ہے, اور سب سے بڑھ کر کے بالکل ایجوکیشن کی بات آپ نے کی تو میں خود اس پہ بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ شعور جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ہمیں اپنی قوم کو شعور دینے کی ضرورت ہے. آج پاکستان میں حالات سب سے واقف ہیں کہ بالکل وہاں پر کھانے پینے کی اتنی تنگی ہے, ہمارے لوگ ایک ایک وہ کہہ سکتے وہ دانے کے لیے ترس رہے ہیں وہاں پر. اور ہمیں تو خداوند یہاں پر اس ملک میں لے آیا
تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وی آر دا امبیسیڈرز آف آور بردرز اینڈ سسٹرز. ہم امبیسیڈر ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کے جو پاکستان میں ہیں. اگر آج ہم یہاں پر موجود ہیں تو ہم ان کے لیے سوچیں, اور یہ سوچ ہی ہے کہ آج ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا. میں ایک اور بات کرنا چاہوں کہ ہماری آرگنائزیشن نہیں ہے کوئی بھی, یہ ہم سب جو بھائی ہیں ادھر نیدرلینڈز میں ہیں, ہم سب مل کر اس پروگرام کو تشکیل دے رہے ہیں. ہماری کوئی اس میں کوئی ہم آرگنائزڈ آرگنائزیشن نہیں ہے, لیکن ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بھی اپنے کوئی بھی ایشو ہو پاکستان میں, کسی طرح کا بھی ایشو ہو, ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور اسپیشلی وومنس ڈے کے حوالے سے ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم ایک کانفرنس کا انعقاد کریں تاکہ ہم اس میں ان تمام مشکلات کے بارے میں بات کر سکیں. کیونکہ پاکستان میں اگر پاکستان کی بات کریں تو ہم کوئی اپنی قوم کے لیے اچھائی باتیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے کہ وہاں پہ ان کے لیے کوئی اچھا ہو ہی نہیں رہا. تو ہم تو پرابلمس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہاں پر پرابلمس کیا ہیں اور ہم کس طرح کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو سالو کر سکیں. تو اسی سلسلہ میں ہم نے ایک پٹیشن بھی تیار کی ہے, جیسے کہ میں نے شروع میں بھی اس بات کا بتایا تھا کہ ہم نے ایک پٹیشن بھی لکھی ہے, تیار کی ہے, تاکہ ہم اس پٹیشن کو یورپین یونین میں, ڈچ پارلیمنٹ میں ہم دے سکیں. آگے بھی ہم دیتے ہیں پٹیشنز ان کو, لیکن ہم اس موقع پر بھی ان کو پٹیشن دیں اور اس میں ہمارے جو بہن بھائیوں کے ساتھ, ہماری جو اسپیشلی جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ پاکستان میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس میں ہم نے مینشن کیا ہے. اور ابھی پٹیشن یہاں پر بیمر میں آپ کے سامنے آ گئی ہے, لیکن میں درخواست کروں گا اپنی بیٹی سارا گل سے کہ وہ سامنے آئیں اور اس پٹیشن کو ہم سب کے لیے ایک دفعہ پڑھیں, تاکہ ہم اس پٹیشن کو بیمر پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سارا اس کو پڑھ کر بھی ہمیں سنائے گی. تو ہم زوردار تالیاں سارا کے لیے بجائیں گے. ہلو جی, مسیح میں سب کو سلام. میرا نام سارا گل ہے, جن کو نہیں پتہ میں واٹسن گل کی بیٹی ہوں. اور جیسے کہ ابھی انیل بھائی نے اور عمران انکل نے بولا ہے, ہم یہ پٹیشن ایکشن کمیٹی نے تیار کی ہے اور ہمارا گول ہے کہ ہم یہ یورپین پارلیمنٹ ممبرس کے پاس سے پہنچائیں, ان کو بھی بتائیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو میں آپ کے سامنے یہ پڑھنا چاہوں گی تاکہ سب کو پتہ ہو کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہم سب کے دستخط بھی مانگیں گے. تو پلیز آپ اپنا سگنیچر اس پہ دیں تاکہ ہم دکھا سکیں کہ کتنے لوگ اس بات سے سہمتی رکھتے ہیں اور کتنا پاورفل ہم ایکچولی اس چیز کو بنا سکتے ہیں. سو پلیز میرے ساتھ آپ ادھر پڑھ سکتے ہیں. Dear members of the European Parliament, we, the undersigned, urgently bring to your attention the grave human rights violations occurring against minority women in Pakistan, particularly concerning abductions, forced conversions to Islam, and early marriages. This systematic and disturbing pattern is causing immense suffering and denying these women their basic rights. We implore the European Parliament to take decisive action to address these atrocities, advocating for the protection of minority women in Pakistan and the promotion of women's rights globally. In recent years, there has been a concerning rise in incidents where young Christian and Hindu girls in Pakistan are abducted, forcibly converted to Islam, and compelled into marriages with much older Muslim men. These girls are often denied contact with their families, perpetuating a cycle of isolation and cruelty. Violence and abuse. Minority women are disproportionately subjected to physical, sexual, and psychological violence, including domestic abuse, forced conversions, and targeted attacks. Discrimination and marginalization. Minority women encounter discrimination in access to education, employment, healthcare, and other essential services, limiting their opportunities for advancement and participation in society. Forced marriages and child marriage. Many minority women are forced into marriages against their will, often at a young age, depriving them of autonomy and agency over their own lives. Legal injustice. Minority women often face obstacles in accessing justice due to systemic biases within the legal system, leading to impunity for perpetrators and a lack of accountability for human rights violations. Religious persecution.
Minority women, particularly those belonging to religious minority groups, are targeted for their faith, leading to harassment, discrimination, and violence. तो हम चाहते क्या हैं actually में? We call upon the government of Pakistan to enforce existing laws, ensure strict enforcement of laws and policies aimed at protecting the rights of minority women, including those related to violence against women, child marriage, and religious freedom. Enhance legal protections. Strengthen legal frameworks to address the specific needs and vulnerabilities of minority women, including by providing mechanisms for legal redress and protection. Promote gender equality. Take proactive measures to promote gender equality and eliminate discrimination against minority women in all spheres of life, including education, employment, and political participation. Ensure access to justice. Guarantee equal access to justice for minority women by addressing barriers to legal recourse, including by providing legal aid and support services. Combat hate speech and intolerance. Take decisive action to combat hate speech, intolerance, and religious extremism that perpetuate violence and discrimination against minority women. We urge the government of Pakistan to prioritize the protection and promotion of the rights of minority women as an essential component of its commitment to upholding human rights and fostering inclusive and equitable societies. Failure to address these urgent concerns not only violates Pakistan's obligations under international law, but also undermines the fundamental principles of justice, dignity, and equality for all. So, we want to condemn these human rights violations. What can the European Parliament do? They can publicly denounce the abductions, forced conversions, and early marriages of minority women in Pakistan. Second, engage diplomatically with Pakistan. Urge the Pakistani government to take immediate and effective measures to protect minority women and ensure justice for the victims. The third, monitor and report. Establish mechanisms to monitor the situation, ensuring accurate reporting of human rights abuses against minority women. And the fourth, sanctions if necessary. Consider imposing sanctions or diplomatic measures if Pakistan fails to address and rectify these ongoing human rights violations. By addressing these urgent concerns, the European Parliament has the opportunity to champion the cause of women's rights and uphold the principles of justice, equality, and human dignity on the global stage. We thank you for attention to this matter and trust in your commitment to safeguarding human rights. Sincerely, the Action Committee. जैसे कि अभी अनिल भाई ने और इमरान अंकल ने कहा, हम ये कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए किया ताकि हम अवेयरनेस फैलाएं. अब हम सभी इधर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन होती क्या है, लेकिन हमें ये बात ऊपर पहुंचानी है. यूरोपियन पार्लियामेंट, डच पार्लियामेंट, और ये हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पहुंचाएं, पर इसमें हमारी कोशिश भी जारी रहनी चाहिए, जिससे कि हम प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इस तरह की अवेयरनेस करते हैं, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं. और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि नेक काम करने में हिम्मत ना हारो. तो ये हमारी छोटे से, जिससे कि नजराने समझ लो कि हम अपना वक्त निकाल कर इन चीज़ों पर आते हैं, अपना टाइम देते हैं. खुदावंद का मैं लाखों करोड़ों मरतबा शुक्र करती हूँ कि मैं इधर पैदा हुई हूँ. मैंने कभी भी पाकिस्तान के हालात नहीं देखे, कभी इस तरह के परसिक्यूशंस कुछ भी नहीं देखे. पर कितनी सारी इस तरह की लड़कियाँ होंगी जो मेरी एज की होंगी, मेरी एज से छोटी होंगी, या कुछ अब मेरी मामा की एज होंगी, जिन लोगों ने बचपन से ये ट्रेजेडी सही होगी. एंड दिस इज़ नॉट डन. जैसे कि हम आसिया की बीबी की स्टोरी हमें पता है, मुख्तर माई की हमें स्टोरी का पता है कि काउंसिल ने डिसाइड किया था कि उसका रेप किया जाए. एक काउंसिल ने डिसाइड किया था कि उसका रेप हो जाए. ये हमारा पाकिस्तान है. तो हमें प्लीज़ आप अपने दस्तखत इस पर लिखें, अपना नाम और दस्तखत के साथ, ताकि हम ये बात डेलीगेशन के साथ यूरोपियन पार्लियामेंट तक पहुँचाएँ और कोशिश में हिम्मत ना हारें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. मैं चाहता हूं और ज़्यादा हम ताली बजाएं. थैंक यू वेरी मच बेटा सारा. बहुत खूबसूरती से आपने इस पिटीशन को पढ़ा, और हम सब जानते हैं कि शायद आप उतने हालात से वाकिफ़ नहीं, लेकिन जब वॉटसन भाई की आप बेटी होंगी तो फिर तो आप तमाम हालात से वाकिफ़ होंगी.
تو اور آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا. تھینک یو سو مچ. اور جیسا کہ سارا نے بولا کہ اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اس پٹیشن پر اپنا نام لکھ کر سائن کرنا ہے. جیسا اس نے بولا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر میں یہ پٹیشن جو ہے یہ آپ کے پاس پہنچے گی, ہمارے بھائی لے کر آئیں گے. تو پلیز آپ اس پر ضرور اپنا نام اور سگنیچر کیجئے تاکہ ہم یہ کوشش کر سکیں. ہم اس پٹیشن کو نہ صرف یورپین یونین, ڈچ پارلیمنٹ, بلکہ ہم ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں, ہیومن واچ جو ہیں, جو کہ پاکستان کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں, ہم ان تک بھی اس پٹیشن کو پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مسیحی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم بند کیا جائے. جی, اور واٹسن بھائی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وومن ڈے کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ کر لوں, حالانکہ اس کا تعلق نہیں ہے اس سے, لیکن ہم سب اپنے اپنے طور پہ کہیں نہ کہیں کسی تنظیم کے ساتھ, کسی گروپ کے ساتھ, کسی چرچ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. او پی سی اے, یہاں پر جتنے بھی میرے دوست بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں او پی سی اے کو ہم نے بنایا, چلایا, سب نے مل کے. او پی سی اے ایک ٹائم آیا کہ میں او پی سی اے کا چیئرمین بن گیا, لیکن میں بڑی خوشی کے ساتھ اناؤنس کرتا ہوں کہ چند دن پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ میری سارا جو ہے وہ اس کی چیئرپرسن ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پٹیشنز بناتے ہیں, جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ کرتی ہے, اور یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو, بچیوں کو آگے لے کے جائیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ سینک کے ایک ڈچ پارلیمنٹ ممبر ہیں, ان کو ہم نے آج کی اس پروگرام کے لیے وہ کیا تھا, اور یہ خود کوشش کر رہی تھی, لیکن جیسے بہت سارے لوگ بیمار ہیں, اس کی فیملی بھی بیمار تھی, اور ہم نے سارا نے ان کے ساتھ بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے, اور آج اس کے بیٹے کی حالت بہت خراب تھی, نہیں تو وہ اس پروگرام میں شریک ہوتی یا اپنا کوئی ویڈیو میسیج وہ کرتی. تو بہرحال یہ بچے ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں. تو اب میں بڑا خوشی سے بتانا چاہتا ہوں کہ او پی سی اے کی جو چیئرپرسن ہے فیوچر میں وہ یہی ہوں گی. ہم دوسری چیزیں کریں گے, ہم دوسری ذمہ داریاں کریں گے, لیکن اپنی بچیوں کو ہر جگہ پر ہمیں آگے رکھنا ہے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. واٹسن بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بالکل ہمیں اپنی بچیوں کو آگے لے کر آنا ہے, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے. اور یہ نیدرلینڈز میں موجود ہیں, ادھر انہوں نے ادھر کا اسٹڈی سسٹم میں وہ انوالو ہیں, پولیٹیکل سسٹم کو سمجھتے ہیں, سب کچھ سمجھتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. نہ صرف کہ بچیاں بلکہ ہمارے بچے بھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں, بالکل ہمیں ان کی ضرورت ہے. میں اس ورڈ پہ زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. وی نیڈ دیم, کیونکہ بہت ساری ایسی کام ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ کر سکتے ہیں. تو میں جہاں پر جتنے بھی آج ہماری بیٹیاں یا بیٹے یہاں پر موجود ہیں, میں آج آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ پلیز آگے آئیں, اپنی قوم کے لیے آگے آئیں, اور اپنی قوم کے لیے ہمارا ساتھ دیں, تاکہ اس طرح کی تحریکیں, اس طرح کی کانفرنسز ہم کرتے رہیں. اور میں ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا واٹسن بھائی کا اور بھائی انیل نعیم کا, کہ جنہوں نے مل کر اس پٹیشن کو تیار کیا ہے. تو ایک دفعہ ان کے لیے بھی ہم زوردار تالی بجائیں گے. اور اب میں درخواست کروں گا اپنی پیاری بہن سنبل نورین سے کہ پلیز وہ سامنے آئیں, اور آج جو کچھ بھی ان کے دل میں ہیں, خیالات ہیں, کوئی نظم ہے, وہ آ کر ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. بھرپور تالیوں. ہیلو, مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ جن شخصیات نے اس پروگرام کو ارینج کیا ہے ان کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیں. تھینک یو. اور یہ مت سمجھیے گا کہ تالیاں بجانا صرف آپ کا کام ہے, یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے, ہم انہیں مل کر سرا رہے ہیں. اور دوسرا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروگرام خواتین کا ہے, لیکن ہوسٹ جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں. تو یہ اس میں ایک اچھا جو پہلو یہ ہے کہ وہ ہمیں
کچھ دینا چاہتے ہیں, ہمارے لیے کچھ بولنا چاہتے ہیں, ہماری رسپیکٹ کے لیے وہ یہاں کھڑے ہیں. تو ان کے لیے میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, BTL کی طرف سے بھی اور ہم سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کی طرف سے بھی. آج کا دن بہت خاص ہے. سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے سے کہ آج کا دن کسی نے مخصوص کیا. آپ شمیم باجی نے بڑی اچھی طرح سے ساری ہسٹری کو آپ کے ساتھ شیئر کیا, تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آج کا دن ہم منا رہے ہیں. کیونکہ میرا تعلق BTL سے ہے اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کر رہی ہوں. اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ گیسپر ڈینیل, واٹسن بھائی, ہم سب, آپ جتنے بھی ہیں یہاں پہ, پاسٹر ندیم ہے, عظیم بھائی ہے, سب جتنے بھی ہیں, پاسٹر عمران ہے, سب BTL کا حصہ اس طرح سے رہے ہیں کہ جب ہم نے شروع کیا تو سب نے اپنا اپنا ایک پروگرام اس میں کیا ہے. لیکن درد دل کے لیے ہم نے پہلے پروگرام شروع کیا تھا, پاکستان ہمارا بھی ہے. اب ہم نے پروگرام شروع کیا ہے داغ میں ہم فورس کنورژن اور میرجز کو لے کر پروگرام کرتے ہیں. اس کا بھی آپ حصہ بنیے. کوئی سٹوری ہو آپ کے پاس آپ ضرور شیئر کیجئے. آج اس دن پر پروگرام داغ کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ خاص طور پہ انہی مسائل کو لے کر ہم نے پروگرام کو ترتیب دیا ہے. آپ اسے واچ بھی کریں اور اس کا حصہ بھی ضرور بنیں. ابھی میرا خیال 8 مارچ جو مخصوص دن ہے ہمارے لیے, اس سے 2-3 دن پہلے ایک چھوٹی بچی, 10 سالہ بچی لائبہ کا, آپ نے نیوز ٹی وی پر بھی سنی ہوگی, BTL نے بھی نشر کیا اسے, لیکن آپ نے ویسے بھی دیکھی ہوگی کہ لائبہ بچی جو صرف 10 سال کی ہے, پھر اسے اسلام قبول کروا لیا گیا ہے, نکاح کا جھانسا دیا گیا ہے. یہ کہیں بھی ہماری کوششیں جتنی بھی ہو رہی ہیں اثر نظر نہیں آ رہا, رک نہیں رہا یہ سلسلہ. تو ہمیں سوچنا ہے کہ وجہ کیا ہے. کیا ابھی بھی ہماری یونٹی میں کمی ہے کہ کوئی چینج نہیں آ رہا؟ خدا کرے کہ یہ جو پٹیشن بہت پیاری طریقے سے پریزنٹ بھی کی ہے سارا نے, اور بہت محنت سے آپ لوگوں نے لکھی بھی ہے, خدا کرے کہ اس کے بعد کوئی چینج آئے. امید ہمیں ضرور ہے, لیکن ہمیں محنت کوشش ضرور کرتے رہنا ہے. اب آتی ہوں میں مدعے پہ. میرے پاس آج کچھ خاص نظمیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آج کا دن, اس کی اہمیت کیا ہے. کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ یہ دن ہونا چاہیے, عورتوں کے لیے بھی کوئی مخصوص دن ہونا چاہیے. پھر تاریخ کی طرف نہیں جاؤں گی میں. ہم پرسنلی اپنے آپ میں کیا کرتے ہیں, ایک عورت ہوتے ہوئے, ایک خاتون ہوتے ہوئے, ہماری اپنی پہچان ہمارے نزدیک کیا ہے؟ یہ سوال بہت ضروری ہے. ہم اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں, کتنا مانتے ہیں, ہم اپنی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی رسپیکٹ نہیں کرتے, تو پھر کسی سے ہم کیسے کہیں گے کہ کوئی ہمیں رسپیکٹ دے. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ اپنی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. رسپیکٹ اور پراؤڈنیس میں بہت فرق ہے. میں پراؤڈنیس کی بات نہیں کری, فخر نہیں کرنا. ہمیں مرد کے بعد بنایا گیا ہے, ہمیں مددگار کے طور پر بنایا گیا ہے, یہ بات وہاں قائم ہے. لیکن اپنی رسپیکٹ اور اپنی قدر کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو میری نظم کا عنوان ہے, کون ہے عورت, کیسی ہے وہ. کون ہے عورت, کیسی ہے وہ, شاید ابھی تک نہ جانے ہم. آؤ آج بتاؤں تم کو, پورا سچ دکھلاؤں تم کو, کون ہے عورت. ذرا خاموشی سے سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ کون ہے عورت. آدم کی پسلی سے نکلی, ملا جسے تخلیق کا ذمہ, کہتی اس کو ساری دنیا حوا اماں, حوا اماں. اس کے علاوہ کوئی اماں ہے؟ ساری دنیا اسی کو اماں کہہ رہی ہے. عورت تھی وہ. موسیٰ کی بہن یا ماں, نومی, آستر, ایبیجل, ہنا, ایزابل, راخل اور دبورا, راحت, روت یا پھر ربکا, مارتھا مگدلینی, مریم, نومی, الزبتھ, دلیلہ, سارہ, لیا یا پھر مریم ماں. ان کی عزت سب پر واجب. عورتیں ہیں سب. آج کی عورت کون ہے صاحب؟ اس سے خدا کیا کام نہ لے. اب
آج کی عورت کون ہے صاحب؟ اس سے خدا کیا کام نہ لیا؟ فلورنس سوسن, مدر ٹریزا, روزا پارک, کوری, لوسی, ڈاکٹر ہیلڈا, وائلٹ ہیری, سوزینا بزلی, وکٹوریا پیٹر, زیف یا پشپا, یاسمین شمیم یا تبیتا, آئرن سنبل یا غزالہ, اب بھی ہزاروں نام ہیں, لیکن شاید ہم یہ بھول چکے ہیں کیا عورت کا مقام ہے. لیکن آج سوال ہے میرا سب سے, عورت آج تماشا کیوں ہے؟ بس مورت یا خاکہ کیوں ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ میں عورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اچھی بات ہے, خوبصورت بنایا خدا نے عورت کو, وہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن صرف اس کو وہی سمجھ لینا مناسب نہیں ہے. پھر بہت لطیفے, بہت سی کہانیاں جس میں مزاح کا تاثر پایا جاتا ہے وہ عورتوں سے منسوب کی جاتی ہیں. عورت آج تماشا کیوں ہے؟ بس مورت یا خاکہ کیوں ہے؟ عورت ایک لطیفہ ہے کیا؟ بس یہ ایک پٹاخہ کیوں ہے؟ جہاں بھی دیکھی پوپٹ, پٹاخہ, اس طرح کے جملے کیوں سننے کو ملتے ہیں؟ کیوں آفت کی پڑیا بولے؟ مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی تو بھئی آفت کی پڑیا ہوتی ہے. یہ خیال کب بدلیں گے؟ کیوں آفت کی پڑیا بولے؟ پیار کے پلڑے میں بھی تولے, ہر رشتے میں پرکھے اس کو, محبت رب نے بنایا جس کو. تفریح کا سامان نہ سمجھو, عورت ایک انسان ہے, سمجھو. ہنس سکتی ہے, رو سکتی ہے, اس کو درد بھی ہو سکتی ہے. کیوں کر سب کچھ ٹھیک کرے وہ, کہیں غلط بھی ہو سکتی ہے. خدمت اس پر فرض نہیں ہے, وہ بھی تھک کر سو سکتی ہے. انسان ہے وہ, رونق خوب لگانے والی, دکھ میں ساتھ نبھانے والی, آنسو بھی بہانے والی, نسلوں کو بڑھانے والی, ہاں عورت ہے. خواب ہو چاہے کتنے بکھرے, پھر سے نیا ایک خواب سجا لے. بہت سی عورتوں کو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی کہ جن کے خواب ٹوٹ گئے, انہوں نے پھر سے نئے سرے سے شروعات کی اور کچھ اور کرنا شروع کر دیا. خواب ہو چاہے کتنے بکھرے, پھر سے نیا ایک خواب سجا لے. اپنے آپ کو چاہے گوا لے, سب رشتوں کو خوب سنبھالے. یہ عورت ہے. ملے کبھی تم اس عورت سے, ملے کبھی تم اس عورت سے. اگر اسے سمجھ گئے ہو, کیوں پھر اتنے دور کھڑے ہو؟ آؤ گلے لگا لو اس کو, روٹھ گئی تو منا لو اس کو. بس تھوڑی سی عزت دے دو, بس تھوڑی سی عزت دے دو. تھینک یو. ایک اور نظم ہے, اس کا عنوان ہے طنز و مزاح. طنز و مزاح کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا میں نے طنز بھی کیا ہے اور تھوڑا سا اس میں مزاح کا, یعنی کچھ ہنسنے کی, کچھ انجوائے کرنے کی بھی باتیں ہیں. یہ نظم پنجابی میں ہے, تو جو بچے سمجھ نہ پائیں ان کو ان کے جو بھی پنجابی سمجھنے والے ذرا گائیڈ کر دیں. گل بڑی گہری ہے, ذرا غور نہ سنیے. کہ ساری کھیڈ رچاوے عورت, اور میں کیا ساری کھیڈ رچاوے عورت تے مرد دے عیب چھپاوے عورت. سب تو پئی لکاوے عورت, ہس ہس ایویں بکاوے عورت. تے ماں بن پردہ پاندی رہندی, سڑتی رہندی, کچھ نہ کہندی, تے نالے پردہ پاون بھیڑاں. دسو اساں تساں کی کہنا. تے جے اے نار ویائی جائے, پیکیاں تو بھی دکھ لکاوے, اپنے گھر نوں خوب بچاوے. پر اے گل نہ سمجھے کوئی, میں کیا پر اے گل نہ سمجھے کوئی, تے اپنی گل تو ٹلدی نہیں ہے, بن ہمت تے پلدی نہیں ہے. جنہ چ ہمت ہوندی ہے وہی اینوں پال سکدے نے, ورنہ تے جان تو مار دندے نے پیدا ہوندے ہی. بن ہمت تے پلدی نہیں ہے, تے ماڑا جی ہے بندے کہندے.
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁੱਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾੜਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਆਖੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ, ਇਹ ਖਲੋਤੀ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੀ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟਦੀ ਏ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਫਿਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ। ਤੇ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਜਰੇ ਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਣਕ ਲਾਵੇ। ਔਰਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘਰ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੰਦੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਣਕ ਲਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲੇ ਨਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਜਿੰਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਸਭ ਪੀਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਏ ਤਕਲੀਫ ਬਥੇਰੀ, ਜਾਣਦੀ ਏ ਤਕਲੀਫ ਬਥੇਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰਦੇ ਜ਼ਹਿ ਵੀ ਸਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਲੋ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਲੋ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ, ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਐਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਸਮਝਣ ਨਾ ਹੋਏ ਦੇ ਚਾਲੇ, ਕਿ ਕਰਕੇ ਖਿਦਮਤ ਅਜਰ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰਖਾਵੇ। ਸਿਨਫੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਢੇ ਹੋ, ਮਰਦ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਪਈ, ਡਾਢੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਢੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੰਨ ਜਾਇਓ ਦਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਏ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਏ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਏ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਏ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਏ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਏ। ਗੱਲ ਖਰੀ ਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੋਟੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੁੱਟੇ ਵੋਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਚੰਬੇ, ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਨੇ ਜੰਮੇ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲੇਜਾ ਕੰਬਿਆ ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਜੰਮਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲੇਜਾ ਕੰਬਿਆ ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਜੰਮਿਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ। ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ।
ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਜ਼ੀਮ, ਮੰਨ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू वेरी मच सिस्टर सुंबल नौरीन, आपकी खूबसूरत नज़्म के लिए, जिसमें से मुझे एक लाइन याद रह गई। मैं चाहता था कि मैं भूलूं ना, तो मैंने इसको लिख लिया। आज सवाल है मेरा सबसे, आज सवाल है मेरा सबसे, औरत आज तमाशा क्यों है, बस मूरत या खाका क्यों है। बड़ी गहरी बात है आपके इमोशंस रिगार्डिंग औरतों के लिए, रिगार्डिंग वुमेंस डे के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम इस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे थे, तो हम सब दोस्त एक्शन कमेटी के जो यहाँ मौजूद भी हैं, तो हम सब ने ये कहा कि मोस्टली हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं डच पार्लियामेंट के सामने जाके, ये यूरोपीय यूनियन के सामने जाके। इस दफ़ा हम क्या करें? तो बहुत सारे आइडियाज़ आए, उसमें से हर बंदे ने अपने अपने व्यूज़ बयान किए कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो एंड में डिसाइड ये हुआ कि चूँकि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ हॉलैंड में मौजूद हैं, तो हमें कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए जिसमें वो आएँ और हमारी जो मुकर्रर ख़वातीन होंगी, हमारी सिस्टर्स होंगी, वो उनको पाकिस्तान की सिचुएशंस के हवाले से, बच्चियों के हवाले से, जुल्म और ज़्यादती के हवाले से बताएं, एक्सप्लेन करें, और फिर हम इसको एक ड्राफ्ट करके पिटीशन के तौर पे डच पार्लियामेंट में सबमिट करेंगे। तो इसमें बहुत सारी मेरी बहनों ने अपने ख़यालात का इजहार किया। अभी मैं दावत देना चाहूँगा सिस्टर सोनिया शहरोज़ को कि वो भी हमारे सामने आएँ और वो भी कुछ ना कुछ बताएं, अपने ख़यालात का इजहार करें। तो आपकी भरपूर तालियों में सोनिया शहरोज़। खुदावंद में आप सबको सलाम हो, और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है और मुझे इस चीज़ की ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आकर कुछ अपनी सोच को, अपनी बात को दिखा सकूं, बता सकूं। और सबसे पहले जो मैं बात कहना चाहूँगी वो ये है कि पिछले साल मेरे पापा की डेथ हो गई, गुलबाज फजल, और वो आज इधर मौजूद नहीं है। मैं लेकिन इस चीज़ की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं आप लोग के सामने आके कुछ कह सकूँ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की औरतों के हवाले से। मैं ख़ुद नहीं जानती, मतलब न्यूज़ में हम सुनते हैं कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे औरतों की, और लेकिन मैंने ख़ुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मैं आज का जो टॉपिक है मेरा वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है। मैं ख़ुद मैंने इधर अपनी पढ़ाई की है और मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया और मैं अपने आप को अब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कह सकती हूँ। और इस चीज़ में मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी फैमिली की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे उन ख्वाबों को जो हो सकता कि मैं पाकिस्तान में होती तो वो ना पूरे हो सकते, लेकिन यहाँ पे लेके आए और उन ख्वाबों को मैं पूरा कर सकी हूँ। उस चीज़ के लिए मैं खुदावंद की सबसे पहले और उसके बाद अपनी फैमिली की शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं आप लोग को जो पाकिस्तान से इधर आ गए हैं उनको मैं मोटिवेट करना चाहूँगी और इस चीज़ के लिए जगाना चाहूँगी कि अगर आपके कोई ड्रीम्स है जो आप करना चाहते हो, हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे हम इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो एज ए वुमन होते हैं आप अपने ड्रीम्स को चैलेंज कर सकते हैं। क्या आप अभी इस वक्त पे अपने ड्रीम्स को चैलेंज कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे तो आई थिंक अभी भी मौका है, आप उस चीज़ के बारे में सोचो। और जो और भी औरतें यहाँ पे, अगर मेरी तरफ से किसी चीज़ की भी मदद की ज़रूरत होगी
تو میں اس چیز کے لیے تیار ہوں. تو اس لیے میرا بس اتنا سا میسج تھا. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ خداوند کے کلام میں سے مطلب خدا نے آدم کو بنایا اور خداوند نے اپنی شبیہ پہ بنایا اور اس نے ایک پرفیکٹ کریچر کو بنایا. لیکن آئی تھنک کہ اس کے بعد اس پرفیکٹ کریچر میں سے ہی اس نے ایک عورت کو بنایا. تو اس کی پرفیکشن تب کمپلیٹ ہوتی ہے جب عورت بنتی ہے. تو یہ چیز مجھے مطلب میرے دماغ میں آئی تو میں نے بولا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک عورت ہی ہر چیز کو کمپلیٹ کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سسٹر سونیا شہروز کہ عورت ہی ہر چیز کو کمپلیٹ کرتی ہے اور عورت ہی پرفیکشن ہے. مجھے ابھی اس عظیم ہستی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا لیکن اس کی ایک کہاوت اس کی ایک سینگ ضرور یاد آ رہی ہے کہ مجھے ایک پڑھی لکھی عورت دو میں آپ کو ایک پڑھی لکھی قوم دوں گا. سوری نیپولین. یس ایگزیکٹلی نیپولین یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پڑھی لکھی عورت باشعور عورت دو میں آپ کو ایک پڑھی لکھی قوم دوں گا. تو مجھے بہت اچھا لگا جب میری بہنوں نے سسٹرز نے اور حاضرین نے بہت اچھے الفاظ بہت اچھی ایکسپلینیشن ریگارڈنگ وومنس ڈے کے حوالے سے دی. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا آپ سب کی تالیوں میں سسٹر یاسمین کینیڈی کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سسٹر یاسمین کینیڈی. مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. جی سب سے پہلے تو میں واقعی جیسے سسٹر سنبل نے کہا کہ ہے تو یہ وومنس ڈے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی عورتیں مل کر آرگنائز کرتی. ہم واقعی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو خداوند نے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہمارے مددگار ہمارے بھائی کھڑے کیے ہیں کہ وہ ہمیں شعور بخشیں کہ آپ کا دن ہے اور آپ کے بہاف پر ہم ارینج کرتے ہیں اس پروگرام کو. تو بہت زیادہ تالیاں اور خداوند آپ سب کو برکت دے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مسیحی نوجوان چاہے وہ یہاں ہالینڈ میں ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہے خداوند ان کو بھی یہ شعور بخشے کہ عورت کی آواز کو بلند کرنا ہے. عورت کے جو مسائل ہیں کس طرح ان کو لے کر آگے چلنا ہے. جب تک ہم بولیں گے نہیں تو کوئی سنے گا کیسے. خدا نے ہمیں گونگا نہیں بنایا. خدا نے ہمیں زبان دیا. بار بار ایک تصویر آ رہی ہے یہاں پر کہ اس عورت کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی ہے یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے معاشرے میں خاموش خاموش. اگر اپنا مقدمہ اپنا کوئی مقدمہ پولیس اسٹیشن میں لے کے جاتی ہے تو کہا جاتا ہے خاموش. اگر اس کو کہیں بھی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے خاموش آواز نہیں نکالنی. اس کے اپنے گھر کے ماں باپ اور بہن بھائی بڑی بڑی زیادتی ہونے کے باوجود وہ کہہ دیتے ہیں خاموش بولنا نہیں. ہماری معاشرے میں عزت ہے. خاموش جو کچھ ہوا ہے اپنے اندر ہی سہ لو. شاید وہ زیادتی شاید اس کے کسی
सुनी जाए, कहाँ वो जाकर अपनी फरियादें लेके जाए। अभी हाल ही में एक वाक़या ऐसा हुआ और मैं कुछ वाक़यात की तरफ आपकी निशानदही करवाना चाहूँगी। शायद आपकी ज़िंदगी में भी ये आपकी कुछ गोश गुजार हुई हो ये वाक़यात, ये बातें। एक छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई। माँ बाप को ये शऊर था, क्रिश्चियन बच्ची, उनको ये शऊर था कि हम इस बात को थाने में लेके जाएंगे। उसने जाकर ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने में। अब उस थाने में जब रिपोर्ट दर्ज हुई तो उन्हीं के जो मोहल्लेदार है, जब उनको पता चला तो वो जाकर थाने में जाकर वो ये बातचीत करना चाहते हैं कि आप इस केस को यहीं बंद कर दें। उन्होंने कहा क्यों, आप क्यों इस केस को बंद करवाना चाहते हैं? उन्होंने ये बात कही, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है पाकिस्तान में कि बच्चियां जब से छोटी से जब तक बड़ी होती हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड वुमेन वो इसी ज़्यादतियों में से गुजरती हैं। मैंने जब ये सुना मैं बहुत ज़्यादा मैं शॉक्ड हो गई और इतनी दीदा दलेरी से जाकर मोहल्लेदार वो कह रहे हैं ये तो कोई बात नहीं है जिसको आप हाईलाइट्स करना चाहते हो, ये हमारी मोहल्लेदारी है, आप इसको बंद कर दें इस केस को। ये तो नॉर्मल है कि हर दूसरी लड़की जोन सी है बच्ची से लेकर जवान होने तक किसी न किसी मर्द के हाथों ज्यादती का शिकार होती है। आप सब जानते हैं, बाकी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो आप सब इन बातों से वाकिफ़ हैं। आए दिन हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में आता है जो पाकिस्तान का जो इमेज बना हुआ है अब पूरी दुनिया में कि किन हालात में जो पाकिस्तान की औरतें रह रही हैं। फोर्स कन्वर्जन, मैरिजेस, ये चीज़ें शायद अभी अगर हम ऐसे अब यहाँ बात कर रहे हैं तो ये शायद एक मामूली लगती हैं, लेकिन ये हकीकत रखती हैं, ये बातें हकीकत रखती हैं और ये जिन पर गुज़रती हैं, जिन घरानों में ये बातें होती हैं, या तो वो चुप कर जाते हैं, खामोश। यहाँ मुझे वो बार बार मुझे तस्वीर याद आ रही है। अब मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी। हम जो शरिया लॉ है वो आप सब जानते हैं। अब वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, इंग्लैंड में भी अभी तक उसी कानून के मुताबिक क्या होती है, उनकी अदालत होती है। वो उसी लॉ को देखते हुए क्या करते हैं, फैसले करते हैं अभी तक। और हमें क्या एक्शन करना है? हम यहाँ बैठे हैं, हम उन स्टोरीज़ को, बल्कि मैं तो कहूँगी वो उन हकीकतों को के ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं कि ये ऐसे होता है, तो हमने कुछ एक्शन भी लेने हैं। खुदावंद ने हमें अगर यहाँ पर भेजा है, हम कभी भी ना भूलें कि हमारी रूट्स पाकिस्तान से हैं। यीशु मसीह भी नासरी कहलाए थे, उनकी भी क्या थी, रूट कहाँ थी, नासरी था, वो नासरत से आया था। हम यहाँ पर रहते हुए हम इस बात को याद रखें, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से हैं। अगर हम पाकिस्तान से आए हैं तो हमें उन बच्चियों की, उन बेटियों की हमने आवाज़ बनना है। और क्या कर सकते हैं हम अपनी जो कम्युनिटी है उसको एंगेज कर सकते हैं। जो आज की है ये सब ये कम्युनिटी है जो हम इकट्ठे हम हुए, हम शुक्रगुजार हैं वाटसन भाई और उनकी पूरी टीम के कि जिन्होंने इस बात का एक्शन लिया और सबको क्या किया है, एंगेज किया है। और हमें जो लीगल रिफॉर्म्स हैं हमने उसके ऊपर भी काम करना है।
ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی آواز بنیں, ہم اویئرنیس پیدا کریں. یہاں پر بھی بڑی دکھ کی بات ہے, سسٹر جی نے بھی جیسے کہا کہ بہت بڑے پیمانے پر پروگرام کو ارینج کیا گیا, محنت, پیسہ, انرجی, ایوری تھنگ انہوں نے اپنا بیسٹ دیا ہے, لیکن اگر کوئی عورت کے لیے ہی نہیں نکلے گی تو یہ افسوس کی بات ہے. یہ بہت زیادہ افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اگر ہم یہاں آ کر اور ہم اپنی ہی روٹی کھا کر اپنے ہی پیٹ پہ ہاتھ پھیر کر ہم سو جائیں, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خود غرضی بھی ہے. اور ہم نے اس کے ساتھ اور کیا ایکشن لینا ہے, ہم نے انٹرنیشنلی لیول پر ہم نے کام کرنا ہے. میں خداوند کی بہت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے بڑوں کو اکٹھا کیا اور اب بچوں کو بھی خداوند کھڑا کر رہا ہے. ہم نے دیکھا واٹسن بھائی کے بچے, ہم نے دیکھا سسٹر سنبل نورین کے بچے ان ملکوں میں ہی رہ رہے ہیں, ہر جگہ پہنچتے ہیں, کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اپنے جو ان کے پاس ٹیلنٹ ہے, کرسچن مسیحی لڑکیاں جو ان سی ہیں وہ چاہتی ہیں اگر ہم یہ نہیں کر سکتے لیکن جو خدا نے ان کو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے کہ وہ عورتوں کی آواز میڈیا کے تھرو لے کے جائیں. اور بچے جو ہنگری میں ہیں, اینجلا جہاں اس کو خداوند نے رکھا ہوا ہے, وہ پاکستانی کرسچن ہوتے ہوئے پاکستانی لڑکیوں کی آواز بنی ہوئی ہے, عورتوں کی آواز بنی ہوئی ہے. جہاں جہاں خداوند آپ کو رکھتا ہے, آپ کو جہاں رکھا ہوا ہے آپ وہاں پر ثابت کریں کہ میں ایز اے لیڈی, ایز اے کرسچن لیڈی, میں آواز بنی ہوں اپنی بہنوں کی, اپنی بیٹیوں کی جو دکھ اور تکلیف میں, مشکل حالات میں پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم یہاں پر شکر گزار ہیں کہ ہمارے بچے جو نوجوان ہیں جو تعلیمی میدان میں اب آگے بڑھے ہیں. سونیا کہ اس نے ایک عورت ہوتے ہوئے ایک کرسچن پاکستانی بچی یہاں نہیں پیدا ہوئی, یہ تو پاکستان میں ہوئی ہے, لیکن وہ یہاں پر وہ گرو اپ ہوئی ہے. اور اس نے یہ عہد کیا, ایکشن ہے نا, اس نے یہ عہد کیا کہ اگر آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں تو میں اپنے حصے اس طرح ڈال سکتی ہوں کہ میں دوسری نوجوان لڑکیوں کو یہ بتا سکوں کہ اگر آپ یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کا یہ رستہ ہے, اور آپ اس طرح عورت ہوتے ہوئے آپ آگے بڑھ سکتی ہیں. بردر اقبال ہیں, ان کی بیٹی جو پاکستان سے آئی ہیں, سونیا نے اس کو سپورٹ کیا, اس کو بتایا, اس کو ایڈوائز دی کہ آپ میڈیکل میں آپ اس طرح آ سکتی ہیں. جتنے بھی ہم یہاں پر نوجوان لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, اور وہ جس پیشے سے منسلک ہیں, وہ اپنے ساتھ کی جو دوسری بیٹیاں ہیں جو پاکستان سے آئی ہیں, نہیں علم ہوتا ان کو آپ انٹیگریٹ کریں, آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں, انٹیگریشن پروگرام کا آپ حصہ بنیں. آپ عورت ہیں, آپ دوسری عورت کی ہیلپ کریں. یہاں پر نہیں پتہ چلتا بعض دفعہ کہ ہم یہاں پر آئے ہیں, کیسے کھانا ہے, کیسے پہننا ہے, کیسے چلنا ہے, تعلیم کا کیا یہاں کا نظام ہے. تو ہم ایکشن کے ذریعے ہم سٹیپ لیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں. اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو مجھے سب سے بڑی کمی نظر آتی ہے وہ تعلیم کی کمی ہے, بہت زیادہ تعلیم کی کمی ہے. میں اپریشیٹ کرتی ہوں سسٹر شمیم کو, میری ایک دن ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان میں جو سکولز ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہی ہیں. جہاں جہاں آپ کے اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کے جہاں جہاں کنیکشن ہیں, آپ ان کنیکشنز کو آپ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی عورتوں کو آپ سپورٹ کریں. پاکستان میں ایجوکیشن کا بہت زیادہ رجحان ہے. اگر کوئی عورت وہاں پر رہتے ہوئے, یہ المیہ ہے کہ جب وہ عورتوں کی ایجوکیشن کی بات کرتی ہے
تو اس کو غدار کا نام دے دیا جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ میں کون سی بچی کی بات کر رہی ہوں کہ جس نے تعلیم کے نظام کے خلاف جب اس نے اپنی آواز کو بلند کیا تو اس کو غدار کا نام دے دیا گیا. ہم تو یہاں ہیں, ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جہالت کا یہ حال ہے کہ ابھی جو واقعہ پیش ہوا ہے پاکستان میں, نہایت ہی شرم کی بات, جہالت کی انتہا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا, آپ جب پڑھ نہیں سکتے, جب آپ سمجھ نہیں رہے تو آپ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں. افسوس کی بات ان لوگوں کے لیے جو ایک مجمع کی صورت میں ایک عورت کو اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے, بغیر تفتیش کیے ہوئے, بغیر جانے ہوئے, صرف ایک دو ان پڑھ شخص کی بات پر لبیک کہتے ہوئے کسی کو ختم کر دینا, جان کی ان کوئی قدر و قیمت نہ ہونا. یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے, یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے. یہ تو ایک دو واقعہ جو ہمارے سامنے آ گیا, ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو صرف لباس کی وجہ سے عورتوں کو کیا کر دیا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے. اتنی, اور جب ان کے ساتھ بات ہوئی اور مجھے خود اس بات کو سن کر میرا دل اندر سے تھوڑا سا ہنسا بھی, دکھ بھی تھا. انہوں نے کہا کہ اس عورت کے بال ڈائی کیے ہوئے تھے, یعنی کہ پاکستان میں بال ڈائی کرنا آپ کی موت کو بھی بلا سکتا ہے. کس طرح کی یہ انسانیت ہے. اتنا ایک عورت کو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی ملکیت ہیں, آپ ان کی مرضی کے مطابق آپ بال ڈائی کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب آپ کی کیٹیگری کچھ اور ہے. آپ انگلش میں ان سے بات کر رہی ہیں تو وہ اس کا منہ توڑ کے جواب دے رہے ہیں, انگلش میں مجھ سے بات نہ کرو. یہ ان کی توہین ہے کہ جو عورت انگلش میں بات کر رہی ہے وہ کیا ہے, کائنڈ آف کافر. فتویٰ مار دو بھی, انگلش میں بات کر رہی ہے, اس نے سر کے اوپر اس نے ڈائی لگایا ہوا ہے. یہ باتیں ہیں. آپ عورت کو آپ اس نظریے سے جج کر رہے ہیں پاکستان میں ہوتے ہوئے, جو پاکستانی عورتیں ہیں, لباس کیسا پہنا ہے. اور اس عورت نے, میں اس عورت کے بہاف پہ کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ ایک واقعہ ہے, یہاں پہ وہاں پر آئے دن ایسے ہوتے رہتے ہیں. لباس تو ان کا ایک, کیا کہنا چاہیے, ایک بڑا ہی عام سا مشغلہ ہے کہ لباس پہن کر جو عورت جا رہی ہے تو اس کے پیچھے جو آوازیں کسنے والے ہیں انہوں نے آوازیں کسنی ہیں, اور اگر کسی نے جرت کر کے پیچھے سے جواب دے دیا ہے تو پھر وہی جھوٹی باتیں کہ گستاخ رسول لگا دو. یہ ہوتی کون ہے کسی مرد کو جواب دینے والی, یہ ہوتی کون ہے ہمیں انگلش میں جواب دینے والی, یہ ہوتی کون ہے سر ڈائی لگانے والی. جہاں ہمیں آزادی ہے, خداوند کا شکر ہے, آزادی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم اس چیز پہ آئیں کہ نہیں, کہ میں اس چیز کو بھی نہیں مانتی کہ میرا جسم میری مرضی. نہیں, ہم مسیحی لوگ ہیں, ہمارے پاس خداوند نے کچھ قانون اور قاعدے رکھے ہوئے ہیں کہ عورت ہونے کے ناطے ہم نے کیسے بولنا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے پہننا ہے, کیسے اوڑھنا ہے. لیکن پاکستان میں یہ المیہ ایک عورت کے لیے بہت دکھ کی بات ہے. شکر گزاری تو ہم پہلے یہ کریں کہ ہمیں خداوند ان اچھے ممالک میں لے آیا ہے, لیکن شکر گزاری کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جیسی بہنیں اس وقت پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ دکھ میں, تکلیف میں, اور ان چھوٹی
छोटी बातों से उनको परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है। औरत की इज्जत हम बुलंद करें, औरत का मुकाम हम ऊंचा करें, अपने चाल चलन से, अपने किरदार से, और जो हम काम करते हैं उससे औरत का मुकाम ऊंचा होगा। सबसे बड़ी बात, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद इस बाइबल मुकद्दस के लिए, जो मैं कहती हूँ जो वाकई ही ज़ाब्ते हयात है, जो हमें ज़िंदगी बसर करने का जो असूल बताती है, लेकिन हम खुदावंद के आगे ये दुआ गो हैं कि खुदावंद उन बच्चियों के साथ हो, उन औरतों के साथ हो जो इस वक्त पाकिस्तान में इन तमाम मुश्किलात का जो सामना कर रही हैं, और खुदावंद उनको भी दिलेरी दे, जुर्रत दे कि वो अपने हक़ पर बोलने वाली हों, अपने हक़ पर खड़ा होने वाली हों। और मैं कभी कभी समझती हूँ कि शायद वो सारी औरतें देखती हैं हम जैसी औरतों को जो इन मुल्कों में बैठी हुई हैं कि अगर हम खामोश हैं तो आप हमारे बिहाफ पर हमारी कहानी को आप आगे लेके जाएं, आप हमारी आवाज़ बने। तो आज हर औरत जो पाकिस्तान में है, जो जुल्म का शिकार है, जो मुश्किल का शिकार है, आज वो मुझे और आपसे कह रही है कि मेरी ज़ुबान बनो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सिस्टर यास्मीन कैनेडी के इन खूबसूरत अल्फाज के लिए, इन बातों के लिए। और मैं सुन रहा था कि बाजी सुंबल नौरीन जब यहाँ पर मौजूद थे तो यही कह रही थी कि प्रोग्राम वुमेंस डे के हवाले से है, लेकिन उसको जो है ना वो ऑर्गेनाइज जो है ना वो मेंस ने किया, और जो है ना उसको हम चला भी रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जो है ना ये प्रोग्राम जो है ना वो हमारी बहनें और बेटियाँ जो है ना वो ऑर्गेनाइज करके हमें बुलाएं, ठीक है जी? अब ताली बजनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा, अच्छा लगेगा, और मैं चाहूँगा कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें सारे, और जो है ना, और ये नहीं कि हम आपको अकेला छोड़ देंगे, प्लीज़ ये नहीं, जहाँ पर हमारी मदद होगी हम आपके साथ हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कोऑर्डिनेट करें और हमें उसमें बुलाएं, हम आएँ, फिर हम बैठेंगे और हम सुनेंगे। अब वो ठीक है जी, डन हो गया, गुड, वेल डन। तो अभी हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम हो गया, हमें भूख भी लगी होगी, और इसलिए मैं अभी जो है ना वो दरख्वास्त करूँगा भाई अनील से, उन्होंने एक पोइम छोटी सी उन्होंने भी तैयार की है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी आके अपनी पोइम जो है वो हम सबको सुनाए। भाई अनील प्लीज़, ताली भी बजाएं प्लीज़। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमरान साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं, एक्चुअली ये नज़्म मेरी नहीं है, ये बहुत मशहूर शायर, बहुत मशहूर हस्ती आप सब जानते हैं, फैज़ अहमद फैज़, उनकी एक नज़्म है जो आज के इस दिन के हवाले से है। नज़्म कुछ अदलिया पर भी है, पाकिस्तान के लीडर्स पे भी है, शरई लॉ पे भी है, और बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूड करके उन्होंने जो सो कंपाइल किया है, नहायत खूबसूरत अल्फाज जो कि दिल को छूते हैं। जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठा के ले जाएं, जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठा के ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा के ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टुकड़ों पे बिकता हो, जिस कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने लें मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगा क्योंकि ये हमारे मुल्क से रिलेटेड है। जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने लें मासूमों की,
جس دیس میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لو انسان وعدے پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر حاکم کو سولی پہ لٹکانا واجب ہے۔ تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی۔ اور جس دیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس کا نام پاکستان ہے۔ جی بالکل، یہ پاکستان کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سب چیزیں پاکستان میں ہی ہو سکتی ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا پاسٹر سرفراز رحمت صاحب سے کہ پلیز وہ سامنے آئیں اور جو وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ پلیز ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ پاسٹر پلیز تالیاں بھی بجائیں، تھوڑا سا ہاتھ گرم ہو جائیں گے، تھوڑی سی ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے نا، اس لیے تھوڑی سی تالی بھی بجا دیں پلیز۔ مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ چونکہ میں تھیولیجین ہوں اور خداوند کے علم الہیات کی تعلیم دیتا ہوں، اور ان ساری باتوں کو سننے کے بعد جب میں بیٹھا ہوا پوری تقریب کو میں دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ بیٹیوں نے، بہنوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، مجھے ان کو دوبارہ یہاں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میری نظر سے ایک آیت گزری اور خداوند نے مجھے اس پر کلام بھی دیا اور میں نے تیار بھی کیا ہے، ویری سون میں اس کو سنانے والا ہوں کہ خداوند ہماری روحوں کی نجات کے اوپر کام کرتا ہے، اور جب خدا ہماری روحوں کی نجات کے اوپر کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے عالم میں اگر کوئی چیز فساد برپا کر رہی ہے تو وہ ایسی ارواح ہیں، ایسی بیڈ اسپرٹ ہیں جو انسانوں کے اندر جا کر انہیں ایک عورت کے تقدس اور ایک بچی کے اس پیار اور محبت کی خوبصورتی کو پامال کرنے کے لیے کبھی فرق محسوس نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں 3 سال کی بچی ہو یا 4 سال کی ہو یا 10 سال کی ہو یا 12 سال کی ہو، ان کو زنا کرنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے بات صرف ایک ہی ہے کہ they are controlled by the bad spirits۔ وہ کسی نہ کسی ایسی بری ارواح کے کنٹرول میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سب کر گزرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا خدا کے کلام سے پچھلے دنوں میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے ایک آیت ملی اور میں نے وہاں پر پاؤزہ لیا، میں نے رکا وہاں پہ، اور خدا نے مجھے وہ کلام دیا کہ خدا ہماری روحوں کے اوپر کام کر رہا ہے، اور جو کوئی خداوند کے اس کلام کو سنے گا وہ اپنی روح کی حفاظت کرے گا اور ابلیس اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری گفتگو میں جو چیز ایک مجھے ابھی واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ ایجوکیشن ہماری آنے والی نسلوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ میں نے ابھی بیٹی سونیا کے بارے میں بھی سنا، جب اس نے ڈاکٹر کی ڈگری کمپلیٹ کی تھی تو میں ان کے چرچ میں باقاعدہ گیا اور میں نے جا کر اس کو اپریشیٹ کیا اور باقاعدہ پھولوں کا گلدستہ اسے میں نے دیا، صرف اس لیے میں گیا تھا کہ میں بیٹی کو انکریج کروں کہ یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب۔ پھر بیٹی سارا کو میں نے یہاں جو پٹیشن پڑھتے ہوئے دیکھا، آئی واز ریئلی بلیسڈ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں خود بابرکت ہوا ہوں کہ بیٹی نے اس روانگی سے، اس محبت سے، حالانکہ وہ بچی یہاں پیدا ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا بولنے کا سٹائل، اس کے اندر کی جو اسپرٹ ہے وہ اتنی پازیٹیو ہے، اتنی انکریجنگ ہے کہ ہمیں ایسی بیٹیوں کو دے کر فخر ہوتا ہے۔ میری اپنی بیٹی جو اس وقت بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کے اوپر کام کر رہی ہے، اور خدا ان کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس کا آخری سال ہے اور اس سال وہ بھی ڈگری لے لے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو انکریج کریں، میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ انکریج کرتا ہوں، بیٹا اپنے پیروں پہ آپ نے خود کھڑے ہونا ہے اور ہم آپ کی سپورٹ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں ایز اے پیرنٹس
एज एल्डर्स हमें अपनी औलादों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने अपने उस गोल्स को जो वो अपनी ज़िंदगी में रखती हैं उसको अचीव कर सकें। सो मैं आज ख़ास तौर पर, जैसे बाजी शमीम ने बताया था कि इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि हमें खुदा की हुज़ूरी में बैठना चाहिए और खुदा से दुआ करनी चाहिए। और मैं एज ए जीसस फैमिली चर्च खुदा का खादम होने के नाते मैं इस बोझ को लेता हूँ ताकि हम अपनी कलीसिया में इस मामले के ऊपर बातचीत भी करें और दुआ के लिए बहन भाइयों को तैयार भी करें कि वी रेज दिस वॉइस इन द फ्रंट ऑफ आवर गॉड फादर। हालेलुया। हमारा आसमानी बाप इस सारे मसलों का हल है और मेरा ईमान है कि ईमानदार की दुआ से, रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। आमीन। आइए दुआ करें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु के नाम से औरतों के इस आलमी दिन के लिए जो बेटियों ने, बहनों ने जो आज बोला है। ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तेरा पाक रूह इनके साथ रहे और ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव में जहाँ से वो गुज़रें, जहाँ वो रहें, जहाँ वो मूव करें, अब्बा तेरा पाक रूह उनकी मदद करे। और जो बेटियाँ, बहनें और बुज़ुर्ग इस फील्ड में अभी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, अब्बा उनके लिए तेरी दनाई और तेरी हिकमत को मांगते हैं। और मेरी दुआ है उनकी रूह तेरी रूह के साथ मिलकर अमेजिंग काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमीन। मेरे पास टाइम इतना ही था, इसीलिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। अभी प्रोग्राम के आखिर में मैं पूरी एक्शन कमेटी जो हमारी है, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को तरतीब दिया, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ वो सब सामने आ जाएं। भाई मून भी आ जाएंगे सारे, पहले आप सब सामने आ जाएं ना प्लीज़। एक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं प्लीज़। प्लीज़ आप सब भाई प्लीज। और मून भाई सामने आए। और मून भाई कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी बात को हम सबके साथ शेयर करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। वैसे तो हमारी तैयारी नहीं थी कि वो कोई बात करें, आप सबकी हम अपनी बहनों की सुनने के लिए आए थे कि वो अपनी बहनें जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए इनके दिल में क्या है, ताकि हम इनसे और सीख कर और हमें इनकरेजमेंट मिले और हम अपनी बहनों के लिए जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए आवाज़ उठा सकें। बहन ने जो बात की एक वाक़या की लाहौर वाले की, और पास्टर साहब ने एक बात की है स्पिरिट की। वो एक ही स्पिरिट पाकिस्तान में काम कर रही है जिसका नाम है जहालत। पाकिस्तान में जहालत इस कदर है कि हमारी बच्चियां अगर पाकिस्तान में 10 साल की, 12 साल की, 13 साल की बच्ची जिसको आमलेट बनाने के लिए भी अपनी माँ का सहारा लेना पड़ता है, कुछ चीज़ काम करने के लिए अपनी माँ का सहारा लेना पड़ता है, वो स्कूल जाती है और वापस आती है तो उसका दिमाग इस तरह बदल दिया जाता है कि दोबारा वो जब स्कूल जाए तो वहाँ से उठा ली जाती है और 2 दिन बाद उसका पता चलता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। जो बच्ची 2 दिन अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती, वो 2 दिन बाद पता चलता है कि वो इस्लाम कबूल कर गई है। हमारा इस मकसद ये था कि हम अपनी बहनों से यहाँ पर उनके ख्यालात का लें। ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि यहाँ से हम मज़ीद इसको आगे लेकर जाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आपके ख्यालात लेकर उसको हम और आगे लेकर जाएं। आप सबकी ज़रूरत है, आएँ मिलकर हम अपने पाकिस्तान में मज़लूम बच्चियों के लिए आवाज़ बने, उनके लिए आवाज़ उठाएं। हम सब मिलकर
آپ کسی بھی چرچ میں ہیں, کسی بھی پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں, لیکن ایک جگہ پر ایک آواز پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو آزادی دلوانی ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہاں جی, خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. جیسا کہ پاسٹر سرفراز نے, یاسمین باجی نے, سسٹر شمیم نے بولا ہے, ایز اے خدا کے خادم ہوتے ہوئے, خدا کے خادمہ ہوتے لیے ہمیں ایک اسپرٹ کو باندھنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہم مسلمانوں سے نہیں باندھیں گے, وہ اپنی کرسچن کمیونٹی سے باندھیں گے. جو ماموں کا رشتہ بہت جلدی بنتا ہے وہاں پہ, جو ہماری بہنیں ہیں وہ بہت جلدی بھائی بنا لیتے ہیں غیر قوم کے لوگوں کو, تو وہی ماموں بعد میں داماد بن جاتے ہیں. تو ہمارا فرض ہے ایز اے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے, سوری یہ ہو سکتا بات میں نے غلط بولی ہے لیکن یہ سچی بات ہے, ہم اس اسپرٹ کو باندھیں گے. جب یہ اسپرٹ بن جائے گی تو آٹومیٹکلی ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں اپنے اپنے گھروں میں سیف رہیں گی. گاڈ بلیس یو. اچھا, یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جس پر بات کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وقت کے حوالے سے سسٹر شمیم نے بھی, سسٹر سنبل نے بھی کہا, وقت آپ یقین کریں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سنیں, لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ آپ آج کا دیکھ لیں, آپ کے 3 بجے کا ٹائم تھا, ہم نے 4 بجے پروگرام شروع کیا, تو مجبوری یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر بولنے کے لیے اور بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جن کا دل کرتا ہے کچھ بولنے کو, لیکن سب کو اگر ٹائم دیں گے تو مشکل ہوتی. اس لیے ہم نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ پاویں پھیڑا لمبا بول جانی ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ 5 منٹ تھوڑے کول نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروٹوکول ضروری ہے. اگر آپ اپنا کبھی پروگرام کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ وقت کا خیال نہ رکھیں, کسی کو کہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہر آدمی آدھا پونا گھنٹہ بولے گا اور آپ کا پروگرام جو آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائے گا. میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. سسٹر سنبل نے کچھ خواتین کا نام لیا, ان میں سے ایک خاتون جو ہے میں اس کا بڑا فین ہوں, روزہ پاک جو ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو ہر خاتون جو ہے وہ اپنے اندر روزہ پاک کو لے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا زبردست کام ہے جو اس خاتون نے کیا, کہ وہ اس کے جو لوگ تھے وہ آپس میں حکومت کے ساتھ جو لڑ رہے تھے, اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی. وہ جا کے صرف ایک چھوٹی سی سول نافرمانی سے اس نے کام شروع کیا کہ وہ جا کے بس کے اندر بیٹھتی تھی, اور جو قانون تھا گوروں کو کہ اگر کوئی کالا سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو گوروں کے لیے سیٹ چھوڑنی ہے, اس نے اس سے انکار کیا. پہلے دن جرمانہ, دوسرے دن جرمانہ, تیسرے دن جیل, پھر باہر نکلتی. اس نے یہ بنا لیا اپنا کہ جی میں نے, اور پھر وہ میڈیا میں آئی, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا اس کو کہ اس نے کتنا بڑے مطلب اس کی یہ تحریک آج دنیا جو ڈسکس کرتی ہے اس کو. تو یہ چیزیں ہیں. پاسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ جی آپ خواتین جو ہیں نیکسٹ پروگرام جو ہے اس کو آرگنائز کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن صرف ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے تھوڑا سا, ہماری غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ آپس میں شاید تال میل نہیں, اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں تو جہاں ہم بھائی آپس میں تال میل کرتے ہیں وہ پہنوں آپس سے میل ملاپ کیا کریں. اس کو ابھی ہم ادھر پیچھے کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم خدا نے چاہا تو جولائی اگست میں کوئی اس طرح کا اور پروگرام کریں گے, اور جو خواتین ہیں آپس میں آپ لوگ ایک ٹیم بنائیں, ایک گروپ بنائیں, ایک دوسرے کو کے ساتھ ملیں, اور ان حوالوں سے, کیونکہ جو کام آپ کر سکتی ہیں, یقین کریں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جو کام آپ کر سکتے ہیں کمیونٹی کے لیے, لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے, شاید وہ ہم نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے میں لمبا ہو گیا, زیادہ بول گیا. بس اب ہم اس کو اختتام, پاسٹر ندیم صاحب بھی پلیز. میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں اختتام بولوں آپ آ جائیں. جی شکریہ. مسیح میں آپ سب کی ایک بار پھر سلامتی ہو. بتھیروں نے آپ کو سلام کیا, میں بہت شکر گزار ہوں. اتنی خوبصورت باتیں, اتنا خوبصورت کام, اور مجھے یہ 100% پتہ ہے کہ کل کو آپ نے پھر سو جانا ہے, کیونکہ یہ پچھلے 42 ایئرس کا یہ تجربہ ہے میرا ہالینڈ میں, اور مجھے یہاں پر کوئی 20 سال پرانا شخص نظر نہیں آ رہا. میری یہ درخواست ہے آپ سے, آپ سب سے بھی, کہ اگر آپ نے یہ کام شروع کیا تو اس کو سٹاپ مت ہونے دیجیے گا برائے مہربانی. بتھیرے آئیں گے چلے جائیں گے, بھائی گلباز نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے بچوں کے لیے کر دیا آج آپ نے ان کے لیے کرنا ہے, تو اس کے لیے سٹیپ ضرور لیے. بہنیں کسی فارم پر اکٹھی ضرور ہو,
کہیں عبادت کے لیے، کہیں بھی جہاں آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم بہنوں نے اکٹھے ہونا ہے، ہم نے کوئی کام کرنا ہے، کسی چیز کو رجسٹرڈ کروا دیں، کوئی NGO رجسٹرڈ کروا دیں، آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی ہم آدمیوں سے ہٹ کے آپ نے کچھ سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور جب ذمہ داری سے کوئی کام کریں گے تو خداوند اس میں ضرور آپ کو برکت دے گا. اور ایجوکیشن جو میں نے ابھی سنا وہ پاکستان کا بہت ہی ایک ضروری جو لسٹ کے اندر آپ ٹاپ پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ ایجوکیشن ہے. میں ایز اے کنٹرول کے لیے بہت سارے اسکولس NGOs کو وزٹ کرتا ہوں جس میں دارالحکمت ہے، پاسٹر علیشہ تھے ان کے لیے. ابھی یہ پچھلے دنوں میں کچھ پہاڑی علاقوں میں جا کر تو چیزوں کو کنٹرول کرنا، آرگنائزیشن جو یہاں سے پیسہ بھیجتی ہیں. تو میری یہ درخواست ہے ان آرگنائزیشنز کو کوئی پاکستانی یا ایشین €1 بھی نہیں دیتا، لیکن وہ ذمہ داری سے اپنا کام کر رہے ہیں. آپ بھی کہیں کھڑے ہوں، آپ بھی سوچیں، جیسے بہن نے کہا تھا کہ کسی کی فیس بھیجنا شروع کر دیں، کسی کے لیے کوئی بکس دینا شروع کر دیں. برائے مہربانی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کیجئے. یہ جو 50 سال سے یا 45 سال سے یا میرے جیسے 40 سال سے ادھر ہیں، جو کوشش ہم کر رہے ہیں آپ بھی اس میں ضرور حصہ لیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. آخری بات کروں گا کہ کیا ہم اب گھر جا کے پھر سو جائیں گے؟ جیسے کہ پاسٹر صاحب نے بولا کہ نہیں، آج ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم نے اب جا کے پھر سے سونا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جاگتے رہنا ہے اور ہم نے اس تحریک کو، اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے اپنی ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی آواز بننا ہے. کیسے بننا ہے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ مجھ سے بیٹر جانتے ہیں، لیکن ہم نے سو نہیں جانا. تھینک یو ویری مچ. اور پروگرام کے اختتام میں ایلڈر عظیم سے درخواست کروں گا کہ پلیز وہ سامنے آئیں اور دعا کریں، اور اس کے بعد پھر ہم کھانا کھائیں. آئے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سب ایک روح ہوتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہر ایک زبان خداوند کی حضوری میں کھل جائے، اور اس بوجھ کو لے کے، جس بوجھ کو لے کر ہم بولے ہیں یہاں پر، اس بوجھ کو اپنا بوجھ سمجھ کے آج ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کریں، تاکہ ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے، جو معجزات کا خدا ہے، جو قریب آ کر ہماری دعا کو سنتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری سنتا ہے، جب ہم اپنے لبوں کو اس کی حضوری میں کھولیں گے تو یقیناً وہ ہمیں جواب دے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں جو دور اور نزدیک کا خدا ہوں. میں یہوہ یری ہوں، جب تم مانگتے ہو تو میں تمہیں دیتا ہوں. اور سب مانگے اپنے اپنے خداوند سے، ہر ایک زبان اس کی حضوری میں کھلے. تھینک یو جیسس. ہاللیلویہ. تھینک یو لارڈ. خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، آج تو نے پھر ہمیں اکٹھا کیا ہے اس میل ملاپ کے لیے، اس رفاقت اور شراکت کے لیے. اے خداوند، جتنوں نے اپنی قوم کا، اپنی قوم کی بیٹیوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا اس درد کو محسوس کیا، وہ آج تیری حضوری میں ہے. ہم اس بات کے لیے دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند ہمیں یہ بوجھ دے کہ ہم ہر روز بلا ناگا اپنے ان عزیزوں کے لیے جو خداوند ظلمت کا شکار ہیں ان کے لیے دعا کریں، تاکہ تیرا بیٹا یسوع مسیح اپنی قدرت سے انہیں بچائے اور ہمیشہ تیرا جلال ظاہر ہوتا رہے. ہم گھٹیں اور تو بڑھے، یسوع مسیح کے نام سے آمین. تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آپ اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.